اچھا، اب ہمارے پاس حافظ صاحب آئے ہیں بہت ہی سیریس انداز میں، یہ تہس نہس کرنے کے لیے آئے بھائی، شیعوں کو آخری شکست دینے کے لیے ایٹم بم لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ وہ حافظ صاحب، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ کی آواز ادھر ہی سے میوٹ ہے، ادھر سے آواز کھول دیں اپنی۔ حافظ صاحب آواز نہیں ہے حافظ صاحب۔ حافظ صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو کے میں کسی اور کو نہیں لوں گا، میں آپ ہی کا کو لوں گا۔ میں منتظر حوصلہ رکھیں، ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر کے واپس آ جائیں، شاید وہ کھل جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ انہوں نے خوب تیاری کی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ حافظ صاحب نے، وہ یہ لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں بیٹھ کے، نوٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں توڑ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھائی، توڑ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں، بڑی تیار۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو خود پتہ ہوتا ہے۔ ہاں جی حافظ صاحب، ہاں آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہاں جی، کیسے جی سر، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ الحمد آواز صاف ہے نا جی اب؟ بہت صاف ہے، بہترین۔ اچھا، پہلی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا آپ سے، جی سر، وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا نا؟ ہاں جی، ہاں تھینک یو سر، بولیں۔ تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ سورہ حجرات پہ بات کریں۔ جی ویسے بھی آپ کا چیلنج ہے کہ جماعت عمریہ ہیں، سورہ حجرات پہ کوئی بندہ بات نہیں کر او بھائی، سکتا۔ حجرات کو چھوڑ دو، یا اس میں آپ کی سلامتی اسی میں ہے، ادھر نہ جاؤ کیوں ہاں، کیوں نہیں اپنی نہیں، بےعزتی کرانا چاہتے ادھر ہی ہیں؟ تو جس کا جانے کے جواب لیے تیرے آئے ہیں پاس آج۔ نہیں ہے، کیوں ادھر جانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اور مسئلہ چھوڑ دو نا، بس بولو کہ تم شیخ ماتم کیوں کرتے ہو، آگ پہ چلتے ہو، زلجنا کیا ہے، ایسے سوالات کرو نا۔ ادھر نہ جاؤ جہاں پہ خود واپس جانا تیرے ہاتھ میں، واپس پر ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ادھر نہ جاؤ ٹھیک ہے نا؟ چلو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اوکے دیکھ جناب۔ لیتے ہیں۔ صرف ایک گزارش سن لو میری جی سر، مولوی صاحب، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گزارش سن لو، ایک اگر یہ ہو سکے کہ ٹائم ہم فکس کر لیں، جی سر، بالکل ٹائم فکس کر دیتے ہیں۔ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ میں اور ٹائمر، دوسرا جب آپ یہ کہہ دیں میں ہو ٹائمر سکے، لگا دیتا ہوں، جب آپ کہہ دیں میں ٹائمر اور لگا دوسرا دیتا ہوں۔ یہ ہو جائے، ہوں، سنیں نا، دوسرا یہ ہو جائے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی بات چاہے جس طرف بھی آپ لے کے جا رہے ہوں، میں آپ کی بات نہ کاٹوں آپ کے ٹائم کے اندر، اوکے اور آپ میری بات کو نہ کاٹیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹائمر لگا دوں؟ ٹھیک سے جی؟ شروع، ٹھیک ہے بھائی، ٹائمر لگا دوں؟ نہیں نہیں، ابھی سنیں نا، ہاں ٹائمر لگا لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ سورہ حجرات پہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہے اور چیلنج بھی آپ کا ہے، جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ آپ چیلنج کرتے ہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اوکے جناب، تو اچھی بات ہے آپ کی۔ ہم آپ نے تو اپنا کہا تھا آپ ابتدائی کو چھٹی آرگومنٹ، دی تھی نا، ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ، بھئی آپ ایسا بھاری بوجھ اٹھائیں جو آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ خود اٹھانا چاہتے ہیں تو چلیں اٹھا وہ لیں۔ تو ٹائم بتائے گا۔ اللہ یاری صاحب بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، چلیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی یہ عرض بڑی کرتے باتیں ہیں کہ نہیں بڑی بڑی کرتے، باتیں نہیں وہ کرتے ٹائم ہیں۔ بتائے گا۔ ہمارے بھی آپ خیر اور میں اندیشی میں ہم بتاتا کہہ رہے تھے ہوں، کہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہمارا بھی یہ آپ سے مشورہ یہی تھا۔ نہیں، وہ ناظرین اور سامعین خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، بات میں کہاں پہ دم ہے۔ اوکے تو جناب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ابتدائی آرگومنٹ دیں، 10 منٹ آپ فکس کر لیں، 5 منٹ کر لیں، جتنا آپ کرنا چاہیں، آپ تو اپنا پہلے میں ٹائمر بات لگا کروں، لیں اور پھر میری باری پہ مجھے ٹائم دے دیں۔ جی جی، پہلے میں بات کروں۔ ظاہر ہے دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ آپ کا ہے، تو اکثر سورہ لوگ میرے حجرات کے میرے اوپر جو آرگومنٹ سن چکے ہیں، آپ کو سے بھی پتہ ہے کہ میں کیا، میرے آرگومنٹ کیا ہے، آپ بار بار سن چکے ہیں، تو میرے دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شروع کریں نا، آپ اپنا رد شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں، ویسے جو حکم کرے میں نہیں، رد اس بجا طرح لاتا ہوں، نہیں نہ لیکن ہوتا میں یہ بہت بیان کر چکا ہوں، میرا موقف بہت مختلف مناظرات میں، تقریرات میں بیان کر چکا ہوں، اکثر لوگ جانتے ہیں میرا موقف کیا ہے۔ چلیں ابھی ایک دفعہ کر دینا، آپ اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے
کئی دفعہ دہراتے رہتے ہیں، تو ابھی آپ دہرائیں تاکہ آسانی ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایک منٹ میں اپنے سورسز میں لے کے آؤں، ایک منٹ۔ ہاں ہاں ٹائمر لگائیں گے آپ ابھی اپنے ٹائمر لگا دیتے ہیں لیے؟ بھائی، ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں، کہاں فکر نہ کریں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ کلام کریں، میں آپ کے کلام میں نہیں بولتا، اور جب میری باری ہو تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنا صبر رکھ سکتے ہیں۔ اوکے بھائی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حجت تمام کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں، آخری سالوں، ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے پاس وفد آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک وفد بنی تمیم تھا۔ جب وفد بنی تمیم آئی ہے تو اس میں ابو بکر عمر نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اس ابو بکر نے کہا کہ فلانے شخص کو بنی تمیم پہ آپ اپنا وکیل بنا دیں، اپنا عامل بنا دیں، تو عمر نے کہا نہیں، فلانے شخص کو بنا دیں۔ تو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے، اپنی آواز بلند کی ہے، اور یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، اور بالاجماع رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ انجام دیا نہیں دیا، یہ تو ثابت ہے، ان کے مختلف کتب میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، یہ لوگ اس کا منکر نہیں ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کیا۔ اچھا، آواز بلند کیا، اس میں ان کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اسی ان کے آواز بلند کرنے کی وجہ سے، آپس میں جھگڑے کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ چیخنے کی وجہ سے، یہ آیات ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، یہ نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں متعدد طرق میں ابو بکر عمر کی جو ہے مذمت ہے اور توبیخ ہے۔ ملاحظہ فرمائی، یہ آیات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہاں پہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ میں پہلے عرض کروں، یہ ایک شبہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر جو ہے ایمان والے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہو، بلکہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر عمر 2 آدمی ہیں۔ اگر ان سے ہوتا خطاب تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، تو یہ مومنین سے خطاب ہے۔ مومنین سے خطاب، مثلا 2 شخص خطا فعل انجام لاتے ہیں تو مومنین سے کہتا ہے تم ایسا فعل انجام نہ بجا نہ لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے یہ ثابت کریں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر عرض یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے یہ اس میں منافقین کے لیے بھی شامل ہوتا ہے، تو لہذا اگر ابو بکر عمر اس خطاب میں شامل بھی ہوں تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ ایک ثابت امر ہے۔ اچھا، پھر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اور ان کی بلند مقام کے پیش نظر جو پیغمبر پہ پیشی اختیار کرے، اللہ نے کہا اس نے مجھ پہ پیشی اختیار کی۔ بھائی اللہ پہ پیشی کیسے ہے؟ اللہ پہ تقدم کیسے ہے؟ میرے محترم ناظرین، اللہ پہ تقدم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے آپ کو اولا سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو زیادہ مصالح کو جاننے والا سمجھیں۔ تو جو شخص پیغمبر کی لیڈرشپ کو اپنے مشوروں کا محتاج سمجھتا ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہے، اور یہ در حقیقت کفر ہے، در حقیقت کفر ہے، کیونکہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کرنا اللہ تعالیٰ پہ تقدم ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھنا، یہ کفر ہے بلا شک۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو فعل انجام دیا کہ پیغمبر نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ میں کس کو بناؤں، اپنا نمائندہ بناؤں بنی تمیم میں، ان دونوں نے اپنے سے ابتدا بساکن ایسے ہی کہہ دیا کہ بھائی فلانے کو بناؤ، فلانے کو بناؤ۔ جب بول آپ سے مشورہ طلب ہی نہیں کیا، تم چپ رہو، تم چپ رہو، تمہیں بولنے کی کیا؟ پھر اب انہوں نے آواز بھی بلند کی۔ تو پہلا یہ کہ ان کا جو بولنا ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ پہ تقدم ہے، اللہ پہ تقدم کفر ہے، اور یہ بالکل واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پتہ چلا یہ تقوی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، ان کا فعل جرم ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، اے ایمان والے، اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر،
اور جیسے آپس میں تم جہر میں بات کرتے ہو بلند آواز میں، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری آواز میں بات نہ کرنا. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. حبط اعمال سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ اعمال کے سب وہ باطل ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں رہے گا. مثلا آپ نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقات دیے ہیں، آپ نے اچھے اچھے کام کیے، اکرام والدین، احترام والدین کیے ہیں، صلہ رحم کیا، آپ نے جو بھی کیا، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی تو یہ سب کے سب باطل ہو جائے گا. یعنی آپ کے نمازیں زیرو، آپ کے روزے زیرو، آپ کے جتنے ایمان زیرو، سب کچھ زیرو. پتا چلا نا عزیزو؟ یہ آواز بلند، اور یہ بالاجماع ثابت ہے، ان کے کتابوں میں ثابت ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی. آواز بلند کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی یہ اس کا اعمال حبط ہو جائے گا، اس کا جرم یہ ہے. اس جرم کا جرمانہ کیا ہے؟ اس جرم کی سزا اعمال حبط ہو جائیں گے. تو الحمدللہ رب ثابت ہوگا کہ انہوں نے جو مثلا اگر میں کہہ دوں کہ اگر تم روزہ کھا لو تو تم پہ کیا واجب ہے؟ تم پہ واجب ہے کہ تم 60 دن اس کا کفارے میں روزہ رکھو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اطعام 60 مسکین، 60 مسکین کو. اگر تم نے روزہ کھا لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ کفارہ تم پہ واجب ہے. جب انہوں نے یہ یہ فعل انجام دی ہے تو اس کا سزا ان کے لیے واجب ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ یہ تو ان کو حکم کا پتہ نہیں تھا. بھائی حکم کیا پتہ نہیں تھا؟ سن 9 ہجری کو ان کو پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام واجب ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی بزرگ کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا بے احترامی ہے، اور نہیں پتہ تھا. یہ سب کو بخوبی پتہ تھا، سب کو پتہ. یہ چیزیں ان کے لیے واحد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیزیں بدیہی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے. ادب کا تقاضا یہی ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اس بے احترامی کے جان کر بے احترامی کے کفر اسی کو کہتے ہیں. کفر نبی کی بے احترامی کفر ہے. اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس جرمانے کا پتہ بھی نہ ہونا پھر بھی آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی اگر میں مثلا چوری کروں تو میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے، یہ حکم یہ ہے. اب مجھے پتہ نہ ہو کہ چوری کرنے کا حکم یہ ہے، سزا یہ کہ ہاتھ کٹنا چاہیے، اس سے میری جان نہیں چھوٹے گی. میں کہتا مجھے تو پتہ نہیں تھا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اس جرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہے کہ آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا. تو راستہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی طرح کا عذر نہیں چھوڑ دیا کہ ان دونوں کے شیخین کے سب اعمال حبط ہو گئے. اور پھر میرے محترم ناظرین کے اپنے کتب میں متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں حبط اعمال کفر کی دلیل ہے اور خلود جہنم کی دلیل ہے. اور پھر بے احترامی پیغمبر خود کفر ہے. یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع. تو متعدد طرق سے عزیزو اللہ کی بے احترامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی، اللہ پہ تقدم، کفر ثابت آ گیا. پھر فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان ہے، تقوی ہے. لہم، انہی کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھیں دو شخص بدتمیزی کرتے ہیں نا، دوسرے بدتمیزی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے بدتمیزی نہیں کیا ان کی تعریف کی ہے کہ یہ ایمان والے تو یہ ہیں. تو پتہ چلا جنہوں نے بدتمیزی کی وہ اس میں شامل نہیں ہے. نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کے دل میں تقوی ہے، اور نہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہ اجر عظیم. واضح طور پر یہ واضح ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان دونوں یہ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں. جب انہوں نے بدتمیزی کی آواز بلند کیا تو اس کے مقابلے میں آیات نازل ہوئی. پھر فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. یہ بھی ابو بکر عمر کے لیے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، ان کی عقل ہی نہیں. اور پھر فرمایا یہ تو بدترین توبیخ اور مذمت ہے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، کہ انسانیت کے رتبے سے ساقط ہیں وہ افراد جن کی عقل نہیں ہے. تو یہ تو بدترین توبیخ کیا اللہ تعالیٰ نے شیخین کی کہ اس سے زیادہ تصور. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ انتظار کرتے آپ کا، آواز بلند نہ کرتے تاکہ آپ باہر آ جائیں، واللہ یہ ان کے لیے بہتر تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کی. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا بھائی. انہوں نے کیا ہوگا نا، اب ان بخاری میں یہ نہیں کہ انہوں نے کمرے کے باہر سے آوازیں بھی دی پیغمبر کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا.
لیکن یہ اس کا شان نزول بخاری کہہ رہا ہے کہ ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے سبب نزول. تو انہوں نے کیا، اللہ تو جھوٹ تو نہیں بولتا نا، اللہ تو بہتان تو نہیں لگاتا. پتہ چلا کہ اللہ نے اتنا شدید مذمت کہ ہر حیوان اور جانور سے بھی پائنتر قرار دیا اس کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے، کمرے کے باہر سے پکارتا ہے. اور یہ سب کس کے مذمت میں نازل ہو؟ ان کے شیخین کے بارے میں. فالحمدللہ رب العالمین. میری بات ختم ہے جی، جواب دے. ٹائمر لگا دوں آپ کا؟ لگاؤ جی لگاؤ. لگ گیا جی. 10 منٹ سے میں نے کم لیا، 10 منٹ سے کچھ سیکنڈ کم جی. چلے میں تو 10 لے سکتا ہوں، اس سے کم بھی لے سکتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی اس ڈیبیٹ میں میرا خیال ہے کہ صرف میں تقدم پر ہی بات کر سکوں، کیونکہ ٹائم پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، صبح نماز بھی پڑھنی ہے. میں نے کہا تھا کہ نظر نہیں جانا، سارا کچھ صرف تقدم پہ بات کرے گا. بولنا میں نے کہا تھا وہ پتھر نہیں اٹھاؤ، میں نے کہا ادھر نہیں آنا بھائی، ادھر اس وادی میں نہیں جانا، بات نہیں کرنی. اور میں نے تمہیں چلو میں ٹائمر شروع سے لگا دیتا ہوں، آپ نے سب متاعن کا جواب دینا. یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھ میں بقیہ وقت نہیں، وقت ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں. لگاؤ، اگر جرت ہوئی تو پھر جواب تم بھی اس کا دینا. ہاں میں دے دوں گا. ابھی میں جو بات لے کر آؤں گا اس کا جواب تو لے کے آنا. لو جی مولوی صاحب، سب سے پہلی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی ذرا دھیان اور توجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ میرے سامنے ہے التبیان فی تفسیر القرآن. یہ تمہارے شیخ الطائفہ یعنی شیخ الطائفہ توسی، ٹھیک ہے، یہ توسی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ وہ معنی بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تقدم کا معنی تمہیں سمجھاؤں. اسی آیہ کریمہ کے تحت انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے. ویسے وہ ویڈیو بھی میرے پاس سیو ہے جس میں کہتے ہو کہ شیخ توسی کی یا صدوق کی کتابوں میں اگر غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے ہاں سند کا تو اعتبار ہے نہیں. تمہارے ہاں یہ اعتبار ہے کہ بس جس نے لکھ دی ہم مانتے ہیں، اس کو اندھا اعتقاد ہے. وقال الحسن، یہاں پہ حضرت حسن کا قول بھی بیان ہوا ہے کہ ذبح قوم قبل صلاۃ العید یوم النحر. عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگوں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا تو ان کو اعادہ کیا گیا. فَأُمِرُوا بِإِعَادَةِ ذَبِیحَةٍ أُخْرَىٰ. ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے تم ذبح کر لو، لہٰذا انہیں ذبح دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر زجاج کا قول ہے کہ لا تقدموا اعمال الطاعت قبل الوقت الذي امر اللہ والنبی، کہ اعمال اطاعت جو ہیں ان کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ٹائم سے پہلے نہ سر انجام دو. پھر اسی طرح وقال قوم كانوا اذا سالوا عن شيء قالوا فيه قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ سوال کرتا تو نبی علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے کچھ آس پاس لوگ بیٹھے وہ جواب دے لیا کرتے. لیکن یہ شیخ الطائفہ توسی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاولا حمل الآیت علی عمومہا. سب سے بہتر یہ بات ہے، سب سے اچھی تفسیر یہ ہے، شیخ الطائفہ توسی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو عموم پر رکھا جائے. اور ہمارا اہل سنت کا بھی موقف یہ ہے، اور میرے سامنے تفاسیر موجود ہیں، یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ لا تقدموا کہا گیا، اس کا مفعول حذف کیا گیا. مفعول حذف کیوں کیا گیا؟ مفعول اس لیے حذف کیا گیا ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے کہ کسی بھی قسم کا تقدم وہ جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تقدم جائز نہیں ہے. یہاں شیخ الطائفہ توسی نے بھی تفسیر تبیان کے اندر کیا کہا؟ کل شیء اذا فعل کان خلافا للہ ورسولہ فهو تقدم بین ایدیہما فیجب المنع من جمیع ذالک. کہ ہر وہ شے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے الٹ جائے، خلاف جائے، تو وہ تقدم ہے، وہ تقدم ہے. اب دیکھو ذرا، سب سے پہلی بات بخاری کی ایک روایت لے کر پھرتے ہو کہ یہ 5 آیتیں جناب ابو بکر و عمر کی شان میں نازل ہوئی ہیں. دوسری بات یہ بھی کر چکے ہو کہ تقدم کفر ہے،
مولوی صاحب اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہتا ہے تقدم کفر ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری بات مانتے ہیں تقدم کفر ہے۔ اب یہ فتویٰ اصل میں مسئلہ یہ کہ قرآن نے ابو بکر و عمر کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، یہ تمہارا بغض ہے اور تمہارے منہج کی کج روی ہے جو تمہیں اس سمت لے کر جاتی ہے۔ اب اگر یہی منہج ہے تمہارا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو بچاتے ہو اور کس کس کو چھوڑتے ہو۔ کہانی ونڈ ساڈی پنجابی چاہتے ہیں، کہانی ونڈ کرتے ہو یا سارے واسطے انصاف لے کے چلتے ہو؟ اب دیکھنا ذرا، یہاں پہ میرے سامنے سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں بہار الانوار، اس کی جلد ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 333، ٹھیک ہے، باب غزوۃ الحدیبیہ و بیعۃ الرضوان۔ دھیان سے ذرا مولوی صاحب، یہاں پہ جب صلح حدیبیہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، نبی علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی یہ معاہدہ لکھنا شروع فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ وہاں پہ جو کافر ہے سہیل، اس نے کہا نا جی ہم تو الرحمن کو نہیں جانتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ذرا سننا توجہ سے، غائب نہیں ہونا، اکتب بسم اور سن رہا ہوں آپ فکر نہ کرو، اوپس اللہ، سن رہے ہیں بھائی، میں بول کتاب رہا لینے گیا تھا۔ فقال المسلمون واللہ لا نکتب الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اکتب بسمک اللہم ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ۔ فقال سہیل، وہ جو کافر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے لکھوایا کہ یہ وہ امر ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس بات کا فیصلہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا۔ سہیل جو ہے کافروں کا جو نمائندہ ہے، اس نے کہا کہ آپ سے لڑائی ہی کیا تھی؟ اگر محمد الرسول اللہ ہی ماننا ہوتا تو آج کا یہ دن کیسے ہمیں دیکھنا پڑتا؟ ہم پہلے دن ہی آپ کو مان لیتے۔ اور اس نے کہا کہ یہ نام رسول اللہ والا جو لفظ ہے یہ مٹا دو، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو۔ ثم قال لعلی، پھر حضرت علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، اور لفظ رسول اللہ کو مٹاؤ مولا علی۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا وہ تفسیر ذہن میں رکھنا، وہ تفسیر ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ حکم کر رہے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ میں یہ کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، لا تنطلقوا بمحو اسمک من النبوہ، یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، بلکہ ثم قال اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، حضور نے خود اس کو مٹایا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹانے والا۔ اب ذرا دیکھو اس تقدم کے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہو، ٹھیک ہے، اس تقدم پہ کیا فتویٰ لگاتے ہو۔ پھر ذرا یہی حدیث دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری یہ میرے پاس مکتبۃ البشرا ہے، اس کی مجلد الثانی ہے، حدیث نمبر 2699۔ دیکھو ذرا، فلما کتب الکتابہ، کتبو، جب وہ یہ لکھا گیا معاہدہ تو کیا لکھا گیا؟ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ قالوا لا نقر بها، رسول اللہ کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ کافروں نے کہا ہم یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، مٹاؤ اس کو۔ فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک، اگر یہ ہم مانتے ہوتے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم یہ آپ کو روکتے ہی کیوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے؟ لیکن انت محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہیں آپ، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ لکھیں۔ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ ثم قال علی علی امحو رسول اللہ، اے علی لفظ رسول اللہ مٹا دیں۔ قال لا واللہ، رسول اللہ حکم کر رہے ہیں۔ مولوی اب ذرا توجہ سے، ابو بکر و عمر تو حضور کے، اب یہاں پہ ایک ذہن میں بات بٹھاؤ، الامر فوق الادب، ادب کا درجہ نیچے ہے، امر کا درجہ اوپر ہے۔ ایک بندہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے
باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہ کے جی میں آپ کا بڑا ادب اور عزت احترام کرتا ہوں. باپ کا بیٹا جاؤ پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ پانی کا گلاس لینے نہیں جاتا لیکن کہتا ہے میں ادب بڑا کرتا ہوں تمہارا. تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی قباحت ہے. کیوں؟ الامر فوق الادب. ادب تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن امر جب آ جائے تو پھر اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب مولوی کیسے دے گا. حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ کے نبی حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا امحو کا ابدن، میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، حضور علیہ السلام نے وہ رسالہ، وہ کتاب، وہ معاہدہ خود پکڑا. فکتب ھذا ما قضى محمد بن عبد اللہ، حضور علیہ السلام نے خود مٹا کے اس کے اوپر لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے. ایک بات ہو گئی. اب ذرا دوسری بات، یہ میرے سامنے آپ ہی کے مسلک کی بڑی معتبر تفسیر ہے. ٹھیک ہے جناب، وقت ختم ہے جی، وقت ختم. اس کو کہتے ہیں آپ ٹائم ختم ہو، وقت ختم ہے. چلو اگلی ٹرم ہو جائے گی. جی بولیے، موضوع سے آگے پیچھے نہ جائیے، اسی موضوع پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم کو اپنے آپ پہ تقدم کے مساوی قرار دیا ہے. اور اللہ پہ تقدم، اللہ تعالیٰ تو کی جگہ بیٹا نہیں کہ ہم اس آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ پہ تقدم یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ کفر ہے بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب کفر ہے. اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں بخاری میں، کئی ایک روایات ہیں ابو بکر عمر کی مذمت میں، جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا تھا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم، یہ بخاری ہے، چابدار احیاء تراث العربی کتاب التفسیر میں، کئی ایک روایات تفسیر سورہ حجرات میں، صفحہ نمبر 884 میں یہ حدیث نمبر ہے 4845، 4840، 4847. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہیں کیا، تم نے مجھ پہ تقدم حاصل کیا ہے. اللہ پہ آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ بھائی بدتمیزی چھوڑ دے، بدتمیزی نہیں، میں نے جو سوال رکھا اس کا جواب دینا. بھائی آپ کی کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ بتا دیتے. آپ نے انکار تو نہیں کیا کہ اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. آپ نے تو یہ تو انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ تقدم کرنا، نبی پہ تقدم کرنا اللہ پہ تقدم ہے، اور اللہ پہ تقدم یہ کفر ہے، اور یہ واتقوا اللہ، اللہ نے اس کو تقوی کے خلاف قرار دیا. آپ نے اس کا کسی کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. آپ نے نقل کیا تفسیر تبیان سے کہ حسن نے کہا ہے کہ کسی نے ذبح کیا. وہ حسن کون ہے؟ وہ حسن بصری ہے، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. آپ نے جو نقل کیا تفسیر تبیان سے کہ حسن بصری نے کہا ہے کہ کسی شخص نے ذبح کیا تھا پیغمبر سے پہلے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ذبح نہ، اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ ہمارے ہاں نہ آپ کے ہاں. حسن بصری ہمارے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے. تبیان میں شیخ کا یہی اصول ہے کہ وہ مخالفین کے اقوال کو نقل کرتا ہے، تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ آپ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے. پھر آپ نے، یہ آپ کی نہایت جہل اور بے وقوفی ہے، بلکہ آپ کی نادانی ہے کہ آپ نے حدیبیہ کی کہانی سے آپ نے استدلال کیا ہے. بھائی یہاں پہ جو ابو بکر عمر نے کیا ہے یہ بدتمیزی ہے، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے. حدیبیہ میں جو واقع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت نہیں کیا ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. اور حدیبیہ میں جو ہوا ہے وہ تقدم کے باب سے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ عدم اطاعت ہے، تقدم کے باب سے نہیں ہے، بلکہ وہ عدم اطاعت بھی نہیں ہے. کیونکہ مطالبہ کس کا ہے؟ مطالبہ اس کافر کا ہے جس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ کا لقب مٹنا چاہیے. یہ پیغمبر کا ابتدائی مطالبہ نہیں ہے، یہ کفار کا مطالبہ ہے. آپ کے اپنے اعلام کے کتب میں دکھا دیتا ہوں. وہ بھائی یہ دیکھو، یہ ہے صحیح مسلم کی شرح، نووی صاحب کی شرح ہے. یحییٰ ابن شرف النووی کی کتاب ہے شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم بشرح یحییٰ ابن شرف النووی ابو زکریا، چاپ دار الفکر جز نمبر 11. یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں باب صلح الحدیبیہ، جب اس نے کہا تھا کہ امحو، اس کو مٹا دو، وفي لغة امحوه وهذا الذي فعله علي عليه السلام
من باب الادب المستحب. یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے انجام دیا یہ ادب ہے. ایک کافر کہتا ہے مٹا دو, اس کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مٹا دو. ان کی اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ مٹانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ لکھا ہونا چاہیے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کا امتی ہو کے مٹا دوں, یہ آپ کے لیے مناسب ہے. کافر خوش نہ ہو جائیں کہ بھئی پیغمبر کے امتی ایسے کہ فوراً مٹا دیا, بھئی رسالت ہی کا انکار کر دیا, تاکہ وہ پروپیگنڈا نہ کریں. یہ ادب مستحب ہے. اور اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام, میری طرف دیکھو, پیغمبر پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے, پیغمبر پہ واجب ہے, ہر ایک مسلمان پہ واجب ہے. اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فعل گناہ ہوتا تو پیغمبر کو ڈاننا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ مٹا دو, تو نہیں مٹا رہا. اسی لیے کہ یہ ادب مستحب ہے. آپ کے علماء نے جب شہادت دی لأنه لم يفهم من النبي تحتیم محو علی بنفسه, نووی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ پیغمبر واجب قرار دے رہتا ہے کہ تم پہ مٹانا واجب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے اس کفرانہ مطالبے کو مجبوراً ان کو دہرانا پڑا کہ مٹا دینا چاہیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے وجوب نہیں سمجھا کہ واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو واضح کہ اس کافر کا مطالبہ ہے, نہ پیغمبر کا مطالبہ. وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ, اسی لیے پیغمبر نے مذمت نہیں کیا. تو مجھے بتاؤ نا, اگر یہ گناہ ہے, پہلی بات تقدم تو ہے نہیں, تقدم تو یہ ہے کہ کسی سے آگے بڑھنا, یہ تو آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں ہے. پیغمبر نے ایک حکم دیا, انہوں نے اطاعت نہیں کیا. تم یہ کہہ دیتے نا, تم یہ کہہ دیتے, تم نے یہ تو نہیں کہا تقدم ہے, تقدم تو یہ ہے, تقدم کے باب سے ہے نہیں. پھر بھی یہ پیغمبر کا حکم نہیں, یہ کافر کا مطالبہ ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, تو پتہ یہ چلا کہ یہ فعل مستحب. پیغمبر نے خود اپنے ادھر لے کے اپنے دست مبارک سے انہوں نے مٹایا. ادب کا تقاضا یہی تھا کہ پیغمبر کا کوئی امتی پیغمبر کے رسالت کا انکار نہ کرے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹانا چاہیں, مناسب یہی ہے. وہاں پہ اسلام کی شوکت کی بات ہو رہی ہے, اسلام کی عزت کی بات ہو رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مٹا دینا یہ کوئی چھوٹی بات, آپ کے لیے چھوٹی بات ہے. یہ کتاب المواہب الملدنیہ بالمنح المحمدیہ, تعلیف العلامہ احمد بن محمد القسطلانی, الجزء الاول, چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں. صفحہ نمبر 497 میں, 497 میں, وہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں. وقال العلماء, سب علماء کا یہ قول ہے. قال العلماء, علماء کا فرمائش یہی ہے. هذا الذي فعله علي علیہ السلام من باب الادب المستحب. جو ابو بکر عمر نے کیا بدتمیزی ہے, جو علی مرتضیٰ نے کیا ہے وہ ادب مستحب ہے. ادب اور بے ادبی میں تجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب بھائی میں نے کہا تھا نا اس شخص کو کہ تو سورہ حجرات کی طرف نہ جا, تو کوئی اور آسان سوال کر, ذوالجنا کا پوچھ لے, ماتم کا پوچھ لے, کوئی ایسی چیز پوچھ لے نا جس سے تو خود نہ پاس. اب بھائی یہ ادب مستحب ہے, لأنه لم يفهم من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تحتم محو علی نفسه, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کو واضح تھا, اس وقت قرائن واضح تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں, یہ کافر کا مطالبہ ہے. وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ, وہ اس لیے پیغمبر نے کوئی نہیں ڈانٹا, کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے جو علی علیہ السلام نے کیا عین حق ہے, عین ادب ہے, کیوں ڈانٹے. پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے پاس بہت سارے اس مسئلے پر حوالے ہیں, وہ وقت نہیں لیتا. اب آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف. سورہ حجرات میں ابو بکر عمر نے تقدم حاصل کیا. بخاری کے نص الفاظ ہیں, اس کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمایا, آیات نازل فرمائے. تقدم ایک بات, پھر انہوں نے آواز جو بلند کیا. حبط اعمال کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا. حبط اعمال کس لیے ہوتا ہے میرے محترم ناظرین؟ ہائے ہائے ہائے, حبط اعمال آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ. میں بات کرنے لگا ہوں, ایک منٹ. حبط اعمال میرے محترم ناظرین, یہ قرآن کی آیات سے اور ان کے اپنے علماء کے اقوال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ
عدم اسلام پہ دلالت کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ الصارم المشلول على شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تالیف ابن تیمیہ الحرانی سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں کہتے ہیں ان اللہ نہاہم عن رفع اصواتهم فوق صوت. اللہ نے منع کیا کہ پیغمبر کے آواز پہ آواز بلند نہ کرو. کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ حبط عمل کا سبب ہوتا ہے. والعمل یحبط بالکفر. رفع الصوت سبب حبط عمل ہوتا ہے اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے. قال سبحانہ ابن تیمیہ خود کہتا ہے ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. کس کے عمل حبط ہوتا ہے؟ جو مرتد ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فاولئك وهو كافر. جو کافر ہے جو مرتد ہے ارتداد کی حالت میں مرتا ہے اس کے عمل حبط ہے. تو پتہ چلا کہ شیخین سے جو فعل صادر ہوا ہے جو رفع صوت صادر ہوا ہے یہ حبط عمل کا سبب ہے. اور حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ایسی مذمت کیا کہ الفاظ ہی نہیں ہے میرے لیے بیان کرنے کا. سبحان ایسی براعت ایسا تبرہ جو اللہ نے کیا. ختم ہے ٹائم. جی بسم اللہ 10 منٹ ہو گئے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین آپ نے دیکھا مولوی صاحب نے ہمارا مقدمہ ثابت کر دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے انہی کی گھر کی تفسیر پیش کی ہے. انہوں نے کہا حسن کی تو میں نے اس کو مستدل ہی نہیں بنایا. میں نے ویسے فلو کے اندر وہ اقوال اس کے سنا دیے جو ان کے مفسر نے ذکر کیے. التبیان ابھی بھی میرے سامنے ہے. اب ذرا التبیان کی عبارت سن لو اور دیکھو کہ توسی کیا فتویٰ لگا رہا ہے. توسی کیا فتویٰ لگا رہا ہے؟ وہی فتویٰ جو تم ابو بکر عمر پہ لگا رہے ہو. توسی نے وہی فتویٰ گڑا ہے مولا علی کے خلاف. ہاذا یہی یہاں پر ہی دیکھو ہاذا خطاب من اللہ تعالی للمؤمنین الذین اعترفوا بتوحیدہ واخلاص عبادتہ واقروا بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینہاہم ان یتقدموا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم اختیار کریں. تقدم کیسے؟ کہتا ہے بِأَن يَفْعَلُوا خِلَافَ مَا أَمَرَ بِهِ. ذرا سن کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جس چیز کا حکم دیا ہو اس کے خلاف کریں. حکم کچھ دیا ہو وہ کچھ کریں, حکم دیا ہو اور کچھ نہ کریں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تقدم ہے. یہ بھی تقدم ہے. اپنی طرف سے تقدم کا معنی بناتے ہو, تفسیر پر رائے کرتے ہو جس پہ خود لوگوں کو تانے دیتے ہو تفسیر پر رائے کے. دیکھو ذرا تقدم کا مفعول جو حذف کیا وہ عام ہے, چاہے آگے چلنا ہو یا امر کی مخالفت ہو یا بغیر امر خود سے امر گھڑنا ہو. اب ذرا دیکھنا مولوی صاحب کہتے ہیں جی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ادب کے پیش نظر رسول اللہ کا نام محمد کے ساتھ سے رسول اللہ کو نہیں مٹایا. ہم مانتے ہیں اس بات کو, ہم تو بھئی اس بات کے منکر ہی نہیں ہیں, ہمارا تو عقیدہ ہی ہے. ہم کہتے ہیں مطلق تقدم, متقدم کفر نہیں ہے. وہ تقدم کفر ہے جس میں اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑھایا گیا ہو, جس میں رسول اللہ کے ادب کا خیال نہ کیا گیا ہو. تو مولا علی نے ادب مصطفیٰ کا خیال کیا ہے. اب دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر نے جو تقدم کیا ہے وہ بدتمیزی ہے. میں تمہیں یہ بتاؤں مولوی صاحب, تم نے بھی نبی علیہ السلام کے امر کی بات کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ واجب ہے. ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ کام جو رسول اللہ کے سامنے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں, اس کو منع نہ فرمائیں, تو اس کو جائز کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری, وہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہوتا ہے. اب ابو بکر و عمر جو ہیں وہ رسول اللہ کے مشیران ہیں, حضور کے مشیر ہیں, اور احادیث کی کتب میں بارہا مقامات آیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان صاحبان نے نبی کے کہنے پہ بھی کئی دفعہ مشاورت دی ہے, مشورہ دیا ہے, اور کئی دفعہ حضور کے کہنے نہ کہنے پر بھی ابھی نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب نہیں بھی فرمایا
تب بھی انہوں نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اور بعض مشوروں کو نبی علیہ السلام نے قبول بھی کیا ہے، اور بعض مشوروں کو حضور علیہ السلام نے نہیں بھی قبول فرمایا۔ تو ان بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقام اور یہ قرب حاصل ہے کہ یہ حضور کے مشیر ہیں۔ کبھی حضور ان سے مانگ کے مشورہ لیتے ہیں، اور کبھی یہ خود جس کام میں مصلحت سمجھتے ہیں، خود جس کام میں بہتری اپنے خیال میں سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب میں ذرا اس کی مثالیں دیتا ہوں، اس کے اوپر بڑا آپ نے زور لگایا جی تقدم۔ اب یہاں دیکھو، منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس کے نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے جی صحیح البخاری المجلد الاول کتاب الجنائز حدیث نمبر 1366، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شیاطین پر بھاری شخصیت سے، کہتے انہو قال، عمر فاروق نے واقعہ بیان کیا اس کی موت کا، لما مات عبداللہ ابن ابی ابن سلول دعی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، کہتے جب عبداللہ بن ابی مر گیا، نبی علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آ کے اس کا جنازہ پڑھائیں۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام اس کے جنازے کے لیے چلنے لگے نا، اور فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتصلی علی ابن ابی، یا رسول اللہ کیا آپ اس عبداللہ ابن ابی پر نماز جنازہ ادا فرمائیں گے جس نے حضور آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں؟ قالا یوم قضا و قضا و قضا، یعنی جو نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات اس نے کہے۔ عمر کہتے ہیں کہ اعدد علیہ قولہ، میں حضور کے سامنے اس کی وہ بدماشیاں، اس کے وہ بدترین اقوال حضور کے بارے میں اس نے کہے، وہ میں پیش کرنے لگا۔ تو آقا علیہ السلام فتبسم رسول اللہ، حضور نے مشورہ نہیں مانگا لیکن خود عمر دے رہے ہیں مشورہ، تو نبی علیہ السلام مسکرائے ہیں، حضور نے نکیر نہیں فرمائی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخرنی یا عمر، اے عمر تو ٹھہر جا۔ فلما اکثرت علیہ، جب کہتے ہیں عمر کہ میں نے ذرا زیادہ ضد کی، وہ حضور کے لاڈلے ہیں، حضور نے ان کو اجازتیں دے رکھی ہیں کہ وہ مشورہ دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بات منوا بھی لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انی خیرت فاخترت، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا اور میں نے وہ اختیار لے لیا۔ لو علم انی ان زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا، اگر مجھے معلوم ہونا کہ 70 سے زائد دفعہ توبہ استغفار اس کے لیے کروں تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، تو میں ضرور اس کے لیے استغفار کروں اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اب اگلی حدیث دیکھنا ذرا، یہ میں اس بات پر دلیل پیش کر رہا ہوں احادیث کی کتب سے، صحیح احادیث سے، کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ابو بکر و عمر مشیران خاص ہیں، حضور کے کہنے پہ بھی مشورہ دیتے ہیں، حضور کے نہ کہنے پہ بھی دیتے ہیں، جن کو حضور مصلحت سمجھتے ہیں پسند فرماتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، نہیں تو آپ منع فرما دیتے ہیں اس مشورے کے بارے میں۔ اب یہاں پہ حدیث دیکھنا، یہ میرے سامنے حدیث ہے، حدیث نمبر 406، باب ما جاء فی القبلۃ ومن لم ير الاعادۃ علی من صحا فصلی الی غیر القبلہ، یہ باب ہے اور مجلد الاول ہے اس کی بخاری شریف کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عمر، حضرت انس ابن مالک صحابی رسول، خادم رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاثن، کہ میں نے 3 جگہ پہ حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا، اللہ نے میرے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ قلت، کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کیا ایسا کرنا کتنا اچھا ہوگا کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، تو نبی علیہ السلام نے بھی پسند کیا اور اللہ نے بھی پسند کیا، اور حضرت عمر کے مشورے کے بعد اللہ کا قرآن نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور دوسرے مقام پہ فرمایا آیت حجاب نازل ہوئی، حضرت عمر سے رسول اللہ نے مشورہ مانگا نہیں بلکہ عمر نے خود سے مشورہ دیا مصلحتاً، وہ جو بہتر سمجھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن،
یا رسول اللہ کیا اتنا کتنا اچھا ہو اگر آپ مناسب سمجھیں آپ اپنی خواتین کو حجاب اور پردے کا حکم فرما دیں تو فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ، کیونکہ ہر بر اور فاجر وہ دیکھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے. تو فنازلت آیت الحجاب، اللہ نے بھی عمر کے مشورے کو پسند کیا اور رسول اللہ نے بھی عمر کے مشورے کو پسند کیا. اور ذرا تیسری بات دیکھنا، ٹھیک ہے، جب خواتین مصطفیٰ حضور کی ازواج انہوں نے مطالبہ کیا کچھ دنیا کا، کچھ مال و زر کا، تو حضور علیہ السلام پریشان ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات، یا رسول اللہ اگر آپ اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دیں بھی دے اللہ آپ کو بہتر بدل عطا فرما دے گا. تو یہ تین مشورے، وہ چوتھا دوسری روایات اور احادیث کی روشنی میں نے بتا دیا کہ ان صاحبان کو حضور کی بارگاہ میں یہ مقام مشاورت حاصل ہے کہ حضور کے پوچھنے پہ بھی مشورہ دیتے ہیں. پھر غزوہ بدر کی مشاورت ابھی میں نے نہیں پڑھ کے سنائی، میرا ٹائم مکمل ہو چلا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے یہ ثابت ہوا کہ مشورہ دینا جو مصلحت سمجھتے وہ کوئی بری بات نہیں، وہ کوئی مذمت کا مقام ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقدم مطلقاً وہ نہیں جو مولوی صاحب اپنی مرضی سے بتائیں، بلکہ مصلحتاً اگر کوئی کام ابتداءً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ کا حضور کے فرمان کے باوجود نام رسول اللہ نہ مٹانا مصلحتاً ادب ہے اور خلاف ادب نہیں ہے، سوء ادب نہیں ہے، تقدم علی رسول نہیں ہے. اسی طرح ابو بکر و عمر کو جب رسول اللہ نے اجازت دے رکھی اپنی بارگاہ میں، تو اب حضور کے پوچھنے پر یا نہ بھی پوچھنے پر ان کو مشاورت دینے کی جب اجازت ہے تو یہاں پر بھی وہی مشورہ ہے، یہاں پر بھی وہی مشورہ ہے. تو کوئی تقدم نہیں ہے اور کوئی ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا. جب مولا علی کا ثابت نہیں ہوتا تو اصحاب جو مولا علی کے امام ہیں ابو بکر و عمر ان کا بھی ثابت نہیں ہوتا. میرا ٹائم غالباً مکمل ہو گیا. اب مولوی صاحب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں. ابھی میں صرف تقدم پہ رکا ہوا ہوں. آپ 11 منٹ اس نے بات کیا بھائی، اس نے جتنے دلائل لائے ہیں سب اس کے خلاف. میری باری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے 11 منٹ بات کی. اچھا میرے محترم ناظرین، اس نے ایک بھی شیعہ حدیث نقل نہیں کیا. اس نے صرف توسی کی ایک بات نقل کیا کہ توسی نے کہا کہ تقدم سے مراد یہ ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مخالفت کریں، اور پھر یہ خود کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فعل کی مخالفت نہیں کیا. تو پھر ختم ہے بات. جب خود قائل ہو اور ہم بھی قائل ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مخالفت نہیں کی بلکہ ادب کیا ہے اور اچھا کام کیا کہ انہوں نے نام نہیں مٹایا ہے، تو پھر یہ تو ذکر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ کو یہ ایسے حدیث لے کے آتے ہیں نا کہ شیعوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا. یہ تو آپ نے کوئی لایا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے مشیر تھے. اور بھائی آپ نے کس کی کتاب کوئی حدیث نقل کیا؟ ابو بکر عمر نبی کے مشیر تھے؟ تیرے عقل ہے بھائی؟ جو اللہ کی جانب سے ہادی کل ہے، جس کے پاس جبرائیل صبح و شام اللہ کی جانب سے نور لے کے آتا ہے، وہ ابو بکر عمر کے مشورے کا محتاج ہے؟ یہ اس کی عقل ہے. اور بھائی کب اللہ کس کتاب میں لکھا، کس آیت میں لکھا ہے، کس سے یہ اور تم نے جو احادیث نقل کی ہے وہ خود عمر کی احادیث ہیں، خود عمر کی روایت ہے، اور اس میں بھی عمر کے خلاف طعن ہے. ملاحظہ فرمائیے اس نے حبط اعمال جو کفر کی دلیل ہے اس کا جواب نہیں دے سکا. یہ صرف اسی تقدم پہ رکا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کہتا ہے وہ مشیر ہے، عجیب مشیر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشیروں کی ایسی بے عزتی کی ہے اور وہ ان کے ساتھ ایسا عمل بجا لائے جو صرف ان کو کفار سے بجا لانے کی اجازت ہے. یہ کتاب صحیح مسلم شعب دار الفکر، یہاں پہ باب فی غزوۃ بدر، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ. ابو بکر نے بات کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. عمر نے بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. اچھا یہ منہ کسی کوئی بات کرتا ہے کسی میٹنگ میں اسے منہ پھیر دینا یہ لازمی بات ہے، اس کی توہین ہے. جس کی اللہ پیغمبر نے توہین کی، اللہ نے اس کی توہین کی ہے، اور جس کو اللہ توہین کرتا ہے وہ اس کا بات ہی غلط ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کا مشیر ہو. ملاحظہ فرمائیے یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض ہے یہ صرف کفار کے لیے. پیغمبر کو مسلمانوں سے اعراض کا اجازت نہیں ہے.
اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. مشرکین سے اعراض کریں، پیغمبر مشرکین سے منہ پھیر دیں. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو منافق ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں، زبان میں ایمان ہے، یہ آپ کو حزین نہ بنائے، بھلے اعرض عنہم، ان سے منہ پھیر دیں، منافقین سے، مشرک سے، منافق سے. پھر کفار سے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ جاہل کون ہے؟ ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. یہ کافروں سے اعراض. تو پھر میرے محترم ناظرین، کس سے اعراض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مشرک سے، یا کافر سے، یا منافق سے اعراض کا حکم ہے. یہ مجھے دکھا دے قرآن میں کہ ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ مسلمانوں سے بھی اعراض کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں مشیرت ہے، یہ مشیر ہے. تم کوئی شیعہ حدیث لے کے آتے نا کہ وہ مشیرت ہے، اور میری طرف دیکھ، تم نے کوئی شیعہ حدیث لے کے آیا کہ وہ مشیرت ہے؟ تم نے خود عمر کے اقوال، وہ بھی عمر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری موافقت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا. وہ بھی کیسی بے عزتی پیغمبر کی. اللہ اکبر. اس نے دیکھو، یہ جو نقل کا، اس کو عقل نہیں ہے. اس شخص کو عقل ہوتا تو یہ روایات نقل نہ کرتا. یہ بار بار میری اسی بات کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتا ہے، اور ان سے زیادہ عقل اور زیادہ احکم اور زیادہ عالم سمجھتا ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، اس نے جو روایت نقل کیا نا، یہ بخاری میں روایت ہے، یہ صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 402. عمر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ میری موافقت کیا. اچھا، موافقت کیا ہے؟ ایک موافقت یہ ہے، دیکھیں کہ کیا بے عزتی کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قلت یا رسول اللہ، آئے حجاب. میں نے پیغمبر سے کہا لو امرت نساءک ان یحتجبن فانه یکلمهن البر والفاجر. البر والفاجر. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عورتیں جو ہے یہ کس بر و فاجر، یہ فجار سے بات کرتی ہیں، 12% بیٹری رہ گئی. یہ فاجر لوگوں سے بات کرتی ہیں. تو ان کے آپ حجاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ نے نازل کیا ہے حجاب. یعنی یہ پیغمبر، یعنی اللہ پہ تقدم تو یہی ہے نا کہ یہ اللہ کو تجویز دیتا ہے، اور اللہ، یہ تو کوئی شیعہ حدیث تھوڑی ہے، یہ تمہاری حدیث ہے، اور یہ اللہ اس کی تجویز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت نہیں ہے. اور بھائی کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ اس کی عورت فجار سے بات کرے، اس کو پرواہی نہ ہو؟ یہ تیرا نبی ہے، یہ میرا نبی نہیں ہے. تو عمر نے اپنی عزت بنانے کے لیے کہ میں پیغمبر کا اتنا بڑا مشیر تھا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، اس کو بغیرت بنا دیا، نستجیر باللہ، کہ اس کی عورتیں فجار سے، بدماشوں سے بات کرتا ہے، شرابیوں سے، زناکاروں سے بات کرتے ہیں، وہ کرتی ہیں، ان کو نبی کو پرواہی نہیں ہے حجاب کا. تو میں نے کہہ دیا تو اللہ نے حجاب کرا دیا. بھائی تقدم اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اور پھر تو نے جو روایت پر عبداللہ ابن ابی کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی روایت، وہ بھی اس عمر کی جو ہے تقدم پہ دلالت کرتا ہے. یہ کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، ملاحظہ فرمائیے. جلد کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے 10. یہاں جلد نمبر 10 میں میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ کہاں گیا اس کا؟ ایک منٹ. صفحہ نمبر 117 میں یہ ملاحظہ فرمائی حدیث کو. میں ان کی اپنی کتابوں سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا تھا، اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، اور اس نے جو روایات لائی ہیں اس کے فائدے میں نہیں ہے، اس کے ضرر میں ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 11160. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. عمر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے لیے استغفار کی. فَأَتَاهُ قَمِيصًا ثُمَّ فَجَذَبَهُ عمر.
وقال قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين. عمر نے جا کے پیغمبر کو نماز جنازے میں کھینچا، کھینچ کے پیچھے کر کیا کہ بھائی اللہ نے تو تجھے منع کیا تھا کہ منافقین پہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، منافقین پہ تو نے نماز نہیں پڑھنی. اور بھائی جو اپنے یہ تقدم پیغمبر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ خود کہتا ہے بخاری میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ خود کہتا ہے کہ بعد میں مجھے تعجب ہوا جو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا ہے. اچھا یہ بخاری ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1367. روایت یہ ہے کہ وہی جا کے بدتمیزی کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یا علی یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد قال کذا یوم کذا وکذا، آپ اس پہ نماز پڑھاتے ہیں، اس نے تو کیا یہ کیا تھا یہ کیا تھا. اور بھائی تو پیغمبر سے زیادہ جانتا ہے. اور اس شریعت کس کا ہے؟ پیغمبر غلط نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کر رہا ہے، جو کہہ دے کہ پیغمبر غلط وہ کافر ہے. تو اگر پیغمبر صحیح کر رہا ہے تو یہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم یہ کبھی ایمان نہیں لائے جب تک آپ کے ہر فیصلے کے سامنے یہ تسلیم ہو، ان کے دل میں بھی کوئی حرج نہ ہو، ناراحتی نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، وہ یسلم اور کامل تسلیم ہو جائے. یہ تو کامل تسلیم، یہ تو اعتراض کر رہا ہے. اس نے خود کہا کہ میں بار بار دہراتا رہا. اس کے بعد کہتا فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ، اور بعد میں مجھے تعجب ہوا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بولڈ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات کرنے میں کتنا بولڈ ہوں، میں کتنا بدتمیز ہوں. جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جرأت کر رہا تھا پیغمبر پر. یہ کوئی ایک دیکھیں پیغمبر نے کب کہا تھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو، تم میرے مشیر ہو، تم نے کوئی حدیث دکھائی، کوئی قرآن کی آیت دکھا دیا. انہوں نے مشورہ دیا تھا غزوہ بدر میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثابت کر دیا کہ وہی ان کے ساتھ وہی ان کا مشورہ دینا ہی تھا، پیغمبر نے اعراض کر دیا. اور اعراض ہوتا ہے کفار کے لیے، ان کو جو حکم ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، آپ نے 11 منٹ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، اللہ کی جانب سے نور لے کے آئے ہیں، ان کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وما ينطق عن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جس کا دربان جبرائیل ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس نے جو زمین و آسمان تک، جو رحمان اس سے مخاطب ہوا شب معراج، وہ اس شخص کے مشورے کا محتاج ہو جس کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے مشورہ مانگے. جب اللہ نے کہہ دیا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ کہاں پہ؟ یہ سورہ حجرات میں ان کے گفتار کے وقت نازل ہوا ہے. تو اللہ نے کیوں اب اگر بھائی ان کے کام صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کیوں آپ میرے سوال کے جواب کیوں بولا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ اور پھر حبط اعمال کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ ان الذین ینادونک کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ اور کیوں کوئی شیء حدیث نقل نہیں کر رہا ہے؟ اب آپ کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ جماعت مخالفین کے احادیث ہم پہ حجت کے طور پہ لائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب بہت زور لگاتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کا بن نہیں پاتا. وہی جو باتیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں ہمیشہ تقاریر میں کرتے ہیں، وہی رٹی رٹائی باتیں اب بار بار ہر تقریر کے اندر وہی دہراتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ ان کے سامنے بات واضح کر دی کہ اگر، یعنی اپنی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا منع کرنا، جب رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ، اگر حضرت علی کا منع کرنا غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام نکیر فرماتے اس پر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکیر فرماتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی غلطی بیان کرتے، حضرت علی کو غلط کہتے، حضرت علی کے اوپر کوئی آپ سزا فرماتے یا ناپسندیدگی حضرت علی کے ساتھ کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا ٹیل لگایا نا مولوی صاحب نے، جتنا زور لگایا ان روایات کے اندر، نبی علیہ السلام، اب وہ عبداللہ ابن ابی جو ابن سلول منافق کے جنازے کا مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام نے مولا
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ فتبسم رسول اللہ، حضور تو خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے یاروں وہ کی شیعہ تربیت حدیث نہیں کیسی کی ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے. او صبر، خوش ہونا کتاب شیعہ صبر، کتاب سے ثابت سن، کرو خوش ہونا. تو نہیں شیعہ غلط کر رہے ہو. کتاب کو چھوڑ، میں تجھے قرآن دیتا ہوں، قرآن دے دیتا ہوں. ہاں تو اپنا کہتے حدیث ہیں نہ نا لاؤ نبی ادھر. کو مشورہ، کہتے اپنا ہیں نبی حدیث کو اپنا مشورے اپنا کا حدیث اختیار. نہ لے کے آؤ نا. چپ، اپنی حدیث کو ہمارے پہ چپ، اچت نہ لاؤ. او چپ مولوی صاحب، خاموش، خاموش، مجھے بولنے دو. نہیں نہیں، اب میں اگر قرآن دیکھو کہتا اگر ہے، ہم اپنے میں کتاب قرآن سے لے کے دلیل آتا لاؤ گے ہوں. میں نہیں سنوں گا بھائی. او میں وہ سب کا قرآن وقت لے ضائع کے کر آتا رہے ہوں ہو. مولوی صاحب، شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی، اور قرآن تو سن لو. سن لیتے ہیں. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں آپ خاموش رہیں، مجھے بولنے دیں. اب مولوی صاحب نے کہا جی نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ بطور تربیت کرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اوے اپنے امور میں، باہمی امور میں اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حضور کو مشورے کا احتیاج ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تربیت ان کی کرنی ہے، اور تربیت ان کی کرنی ہے. میں قرآن لے کے آ رہا ہوں، تو کہتا ہوں شیعہ حدیث لے کے آؤ. شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں کسی نے لکھی ہوگی یا نہیں لکھی ہوگی. میں قرآن لے کے آ رہا ہوں. نبی علیہ السلام مشاورت کرتے تھے، قرآن کو جھوٹا کہتے ہو. اور دوسرا مسئلہ کہتا ہے تبری نے وہ توسی کا حوالہ پیش کیا، میں کہتا ہوں توسی پہ لگاؤ فتویٰ، توسی پہ لگاؤ فتویٰ. تفسیر پہ رائے کی ہے توسی نے نا. اب میں کہتا ہوں کہ توسی پہ تمہارا ایمان ہے، کہتے ہیں توسی کی کتاب میں غیر وہ ویڈیو موجود ہے، کلپ خود کاٹ کے اپنے چینل پہ ڈالا ہوا ہے کہ توسی کی کتاب میں غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے. اور بھائی تو سند کی بات کب سے کرنے لگ گیا؟ کہتے ہیں غیر شیعہ کی آ جائے پھر بھی صحیح ہوتی ہے، اور یہاں پہ توسی پہ لگاؤ فتویٰ کے تفسیر پہ رائے کر رہا ہے، کافر ہو گیا. دیکھو پھر تمہارے مذہب کی جان کیسے نکلتی ہے، اور ابھی تو نکل چکی ہے جان. توسی کہتا ہے کہ ینہاہم ان یتقدموا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان یفعلوا خلاف ما امر به. توسی نے تو تعویل ہی نہیں کی، توسی تعویل ہی نہیں کرتا، وہ مطلق کہہ رہا ہے لاؤ فتویٰ. اور دوسری بات صرف تقدم کی بات کہ اپنی طرف سے کوئی بندہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے جی تقدم یہ نہیں، تقدم صرف یہ ہے، تقدم صرف آگے بڑھنا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور بندہ خود سے کچھ کرے، ایسے ہی ہے. تقدم کا یہ معنی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ کہنے کے باوجود بندہ خود سے کچھ کرے دین کے اندر. ہاں نہ تو کر چھڈو مولوی صاحب. تقدم کرنا، میں تقدم کی تعریف کر دی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ہو گئی. اب ذرا چاہیے میں دوبارہ کے دوہرا دوں؟ تقدم یاد کی- نہیں ہے دوبارہ دوہرا دوں. تقدم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں یاد بڑی ہے میں نے. آگے بڑھنا، تقدم اللہ اور کی رسول پہ تعریف- صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے بڑھنا. آگے بڑھنا، آگے اللہ بڑھنا رسول نے جیسے نہیں کہا پیغمبر وہ- کو پرواہ وہ نہیں ہے اپنی کہ اس کی طرف سے عورتیں کرنا۔ بدماشوں سے بات کر رہی ہیں. ہاں یہ اس کو صبر، پرواہ نہیں ہے حجاب اب کی، صبر عمر کو کرو ذرا۔ حجاب ہے نا. آپ صبر کرو پیغمبر کو میں غیرت یہاں- نہیں، عمر کو غیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقدم ہے. اب دیکھنا ذرا، یہاں پہ میرے سامنے ہے تفسیر قمی، ہاں جلد اول سورہ مبارکہ المائدہ، صفحہ نمبر 179. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. قرآن حکم کر رہا ہے بالکل اسی طرح. اب ذرا سن کے، بالکل اسی طرح جس طرح کا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دونوں آیتوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور یہاں کیا لا تحرموا. دونوں کا اسلوب ایک ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام نہیں کی اس کو حرام کرنا، اور یہ بھی تقدم بن جاتا ہے، یہ بھی تقدم ہے. اب یہاں پہ قمی صاحب
کی تفسیر دیکھو ذرا اپنی. کہتے ہیں حدثنی ابی ان ابن ابی عمیر ان بعض رجالہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال نظرت هذه الآیت فی امیر المومنین علیہ السلام. ہمارا امیر المومنین مولا پاک کرم اللہ وجہہ پر ایمان ہے، لیکن ذرا فتویٰ لگانا، تیری مشین بڑی کھلی ڈلی ہے، فتویٰ لگاتے ہو جہاں چاہے مرضی. اب یہاں پہ حدیث سننا، نزلت هذه الآیت فی امیر المومنین و بلال و عثمان ابن مظعون، یہ تین بندے ہیں. کہتا ہے فاما امیر المومنین فحلف اللہ ینام باللیل ابدا. وہ کہتے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قسم اٹھا لی، اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، لا ینام ابدا باللیل، رات کو کبھی نہیں سوؤں گا. اور حضرت بلال نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، یعنی صائم الدہر بنوں گا. عثمان بن مظعون نے قسم اٹھائی کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، یعنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب ہوا کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی نا، حدیث طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، آخر سے بتا رہا ہوں. خراجہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، خراجہ فنادا الصلاۃ جامعۃ، حضور نے لوگوں کو جمع فرمایا، الصلاة جامعة، وہ اعلان کا طریقہ تھا الصلاۃ جامعہ. الصلاة جامعة، نہ الصلاة جامعة نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے، الصلاة ٹھیک ہے، جامعة. الصلاۃ جامعۃ فاجتمع الناس، نبی علیہ السلام کے بلانے پر لوگ جمع ہوئے، حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے. حمید اللہ و اثنا علیہ، حضور نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال ما بال اقوام یحرمون علی انفسہم الطیبات. مولوی صاحب دل پہ ہاتھ رکھ ذرا. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے وہ اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں. الا انی انام باللیل وانکہو، فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. فمن راغبان سنتی فلیس منی. ہائے 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 ہائے، اب کدھر جائے گا تیرا تان؟ مولا کائنات، امیر کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری طریقے پر نہیں چلتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ تو وہ آپ کے کمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نازلت فی امیر المومنین، بلکہ ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نازلت فی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. اب دیکھو یہ حدیث جو ہے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، یہ بالکل اسی طریق پر آئی ہے، لا تقدموا اور لا تحرموا. اب ایک بات، اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے دیتے ہو. پھر مولوی صاحب نے کہا ہے جناب کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اعراض نہیں فرمایا مگر کافروں سے. کہتے ہیں کافروں کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے اعراض نہیں فرمایا. میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک عورت ہے مومنہ، ہے ختم ہے آپ کی بات، ختم ہے مسلمان، آپ کی بات، ختم ہے آپ کی باری، ختم ہے بات ختم. نہیں ٹائم ختم ہے نا، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں میرے، 10 منٹ ہو گئے بھائی، ٹائمر ہے. ٹائم ختم کیسے ہو گئے؟ 10 سے 11، 10 سے زیادہ ہو گئے. اوکے بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ عمر نے جو بہترامی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پیغمبر نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور پیغمبر نے سے مشورہ مانگا تھا، وہ جو فرمائے وہ شاورہم فی الامر، جب پیغمبر کو حکم ہے کہ جب مشورہ طلب کر رہے ہیں تو یہ مشورہ دیں. اب بولا کہ بلا طلب کیے اس کو مشورہ، ان کو ہدایت دینے کی اجازت ہے. ایسے ہی پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھانے سے منع کر رہا یہ شخص. اور بھائی یہ جو نماز بھی کس طرح اعتراض کر رہا ہے، اور پھر بعد میں خود کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں فعجبت من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود تعجب کر گیا اپنے جرأت سے، اپنے بولڈ سے، کہ میں کتنا بولڈ ہوں پیغمبر پہ، کتنا بہترامی کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا بھائی؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے اس کا.
اور کیوں اس آیت کا جواب نہیں دیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پیغمبر کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے. یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کا اپنا ادعا کہ اللہ نے پیغمبر کی سائڈ نہیں لیا، اللہ نے میری سائڈ لی. میری جو ہے اس کے میرے موقف کے تائید میں اللہ نے آیت نازل کیا. سبحان اللہ. یہی تو ہے نا تقدم پیغمبر پر، یہی تو ہے تقدم پیغمبر پر. اور پھر تم نے کیوں جواب نہیں دیا کہ عمر ادعا کر رہا ہے کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے بات کرتی تھیں، یکلمہن البر والفاجر، ان کا پردہ کیوں نہیں کراتا تو ہے؟ یہ تو بدماشوں کے ساتھ جا کے بات کرتی ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بغیرت بنا دیں وہ مسلمان ہے بھائی؟ کہ نبی اس کی عورتیں فجار کے ساتھ بات کرتی ہیں، وہ حجاب بھی نہیں کراتا. تو اللہ نے میری تائید کی ہے کہ تو بھائی اپنے عورتوں کی پردہ کرا دے. یا سبحان اللہ، تمہارا دین یہی ہے، تمہارا دین یہی ہے کہ پیغمبر کو غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اس کی عورتیں فجار بدماشوں سے غنڈوں سے بات کرتی ہیں اور عمر کو پرواہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ عمر کی تائید کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہیں کرتا. یہی تو تقدم ہے اللہ پر کہ تمہارا عقیدہ ہی یہی ہے. اور یہ سب حدیث عمر کی ہیں، خود ادعا کر رہا ہے کہ میں پیغمبر سے زیادہ جانتا تھا. یہی تقدم تو ہے اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا، شاورہم فی الامر، یہ شاورہم فی الامر میرے محترم ناظرین، یہ سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں کہاں ہے کہ پیغمبر نے ان سے مشورہ لیا تھا؟ او بھائی، کہاں پیغمبر اگر مشورہ طلب کریں تو کوئی مشورہ دے، ہم اس کو برا نہیں کہتے. پیغمبر نے جب مشورہ لیا نہیں ہے، یہ دونوں انہوں نے چیخیں ماری ہیں اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اور بولا یہ تقدم علی اللہ ہے، تقدم علی الرسول ہے، حبط عمل کا سبب ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اگر یہ ہے تو پھر یہ تو مشاورے کی باب سے نہیں ہے. شاورہم فی الامر، جب پیغمبر طلب مشورہ کریں تو مشورہ دے دیں بھائی، مشورہ دے دیں. ہم نے اس سے منع نہیں کرتے. تم نے پھر کیوں نہیں بولا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان سے اعراض کیا، اتنے آیات قرآن میں یہود سے اعراض کا حکم ہے، مشرک سے اعراض کا حکم ہے، منافق سے اعراض کا حکم ہے. کہاں پر ہے مسلمان سے اعراض کا حکم قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ نا. اچھا، تم تفسیر قمی کے حدیث لے کے آئے ہو. دیکھیں بہت دفعہ ہوتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے. بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخر میں اپنی جو بستر ہے وہ بالکل جمع کرتے تھے، ساری رات عبادت میں ہوتے تھے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عہد کیا ہے کہ میں سوؤں گا نہیں، میں نماز پڑھوں گا، میں رات کو عبادت الہی میں بجا لا دوں گا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو نہ سونا، اس کے لیے اس کو عبادت میں گزار دینا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان کو حق ہے، مثلا آپ کو حق ہے انسان کو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی انہوں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا، خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں استعمال نہیں کر؟ پیغمبر کے میں اپنے حبیب کے بعد میں نے خوشبو استعمال نہیں کرنی. وہ ہمارے ہاں معصوم ہے، مطہر ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی واجب تھوڑی ہے کہ انسان حتماً خوشبو استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص مثلا یہ آپ زندگی میں روح افزا شربت نہ پئیں، زندگی میں روح افزا نشو، یہ جائز ہے بھائی، کوئی حرام نہیں ہے. تو اب اس وقت اللہ کی جانب سے جو آئے نازل، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، بھلی یہ آیا مذمت کہ میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیا شفقت میں نازل ہوئی ہے کہ آپ لوگ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ایک چیز آپ کے لیے جائز بنایا ہے اس کو آپ اس کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں. یہ اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بہت مختلف ہے اس آیت سے. یہ اس طرح کیا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام بناتے ہو وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. تو یہ پیغمبر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کو حرام بنایا اپنے لیے. یہ اللہ کی جانب سے عتاب سرزنش ہے. جو حلال کو حرام بنا وہ تو کافر ہوتا ہے جو شریعت کو چینج کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے، ایک ان کی کنیز ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھے. کنیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، قسم کھا میں نہیں بچا لاؤں گا. یہ اگر تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی ہے، عتاب، یہ بالکل الفاظ وہی ہے، بالکل اسلوب وہی ہے. سورہ تحریم والی، لا تحرم لما تحرم ما احل اللہ لک، لا تحرم طیبات ما احل اللہ لکم، یہ شفقت میں نازل ہوئی، محبت میں نازل ہوئی ہے.
کہ آپ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے جائز ہے، جو آپ کے لیے حلال ہے، وہ اس کو آپ راہ خدا میں اپنے لیے سبب مشقت بنا دیا آپ لوگوں نے. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ممبر پہ فرمایا، یہ سب لوگوں سے فرمایا ہے، یہ سب لوگوں سے خطاب ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب نہیں ہے کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میری سنت کو نہ چھوڑا کرو. ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ جو ہے آپ کے لیے حرام ہے کہ ہمیشہ رات کو کبھی سویا نہ کریں، اور یہ حرام بھی نہیں ہے کہ انسان رات کو اگر نہ سوئے پوری زندگی، کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، تو اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین سورہ حجرات کی طرف. یہ تو اس شخص کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال حبط ہو گئے. یہ مذمت ہے بھائی، یہ مذمت ہے، یہ مذمت ہے. انہوں نے آواز بلند کی تو ان کے اعمال حبط ہو گئے. اچھا، جو حبط عمل ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مرتد ہوتا ہے اس کے عمل حبط ہوتی ہے. خلاصہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 217. جو مرتد ہوتا ہے اسی کی عمل حبط ہوتی ہے، وہ اصحاب النار میں سے ہے، اولئک هم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں. اے سلمان، میرے اس بات کا جواب دے دو. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، تم نے اگر جواب نہیں دیا نا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے اور تو نے میرے بات کی تصدیق کی ہے اور مناظرہ ختم ہے اگر جواب نہیں دی. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، اچھی طرح سے یاد رکھو، ہم نتیجہ نکالیں گے. اگر تم نے جواب نہیں دیا تو یعنی میرے بات کی تصدیق ہے، کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے حبط عمل اسی کو ہوتا ہے جو اصحاب النار ہے، خالد فی النار ہے اور مرتد ہے. تیرے شیخین کی کیا بچ گئی بھائی؟ اسلام کہاں بچ گئی؟ عمل حبط ہو گئے اور خلود فی النار بھی ثابت ہو گیا، اسلام سے خروج بھی ثابت ہو گیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان کو چھوڑ کر کافر بن جائے، اللہ 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 اللہ، فقد حبط، اس کے عمل حبط ہو گئی ہے. اور تیرے شیخین انہوں نے آواز بلند کیا، قرآن نے فرمایا، انہی کے متعلق فرمایا، جو سبب نزول بھی وہی دو ہیں. جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے، وہ آخرت میں خاسرین میں سے، جہنم والوں میں سے. تو مجھے بتاؤ کہ ہم کس دلیل کے بنا پر کہہ دیں کہ ان کے عمل حبط نہیں ہوئے اور یہ خاسرین میں سے نہیں ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو مشرک بنتے ہیں ان کے عمل حبط ہو جاتے ہیں بھائی، ان کے سارے عمل حبط ہو جاتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا، تو تم نے خود کہا کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کرنا چاہتے ہو نا، بات کرنا چاہتے ہو. میرے سوالوں کے جواب دے دو. میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ عمر نے، جو تم نے خود یہ چڑھا ہے نا کہ پیغمبر کو کھینچا ہے، پیغمبر کو منع کیا کہ منافق میں نماز نہ پڑھ، اس وہاں پیغمبر نے اسے کب مشورہ لیا تھا؟ تم مجھے مشورہ، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. اور پھر یہ کہ تم، وہ عمر ادعا کر رہا ہے کہ اللہ نے میری تائید کی، پیغمبر کی تائید نہیں کی ہے. پیغمبر کو کھینچا ہے نماز کے وقت، اس کے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے، اور خود کہتا ہے مجھے تعجب ہوا، میری جرأت، اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے، بدماشوں سے، غنوں سے بات کرتی ہیں، عمر کو پرواہ ہے، نبی کو پرواہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، وہی تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورہ حجرات میں کب ان سے مشورہ مانگا تھا پیغمبر نے؟ شاورہم فی الامر، کہ ان سے مشورہ لے لو. کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا. ان سوالوں کا جواب دے دینا، وہی اللہ تیرے پاس جواب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ابھی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ اینڈ والے جو کویسچن اٹھائے ہیں مولوی صاحب نے، ذرا ان کی طرف توجہ دیتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عمر نے رسول اللہ کو روکا نماز جنازہ پڑھانے سے عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق کا. یہ تقدم علی الرسول ہے، یہ گستاخی ہے. نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں،
یہ بھی گستاخی ہے. میں اس کا جواب وہی دیتا ہوں، پہلے بھی دیا. مولوی صاحب بھول جاتے ہیں اپنے جب بات ان کے پاس نہ ہو تو پھر اگلی باتیں بھول جاتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں پچھلی باتوں کو. میں کہتا ہوں کہ وہی جواب جو تم نے دیا نا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ کو جھڑکا نہیں نبی علیہ السلام نے، حضرت علی کو جھڑکا نہیں، ان پر نکیر نہیں فرمائی، ان پر تحدید نہیں فرمائی، ان پر مذمت نہیں فرمائی کسی قسم کی، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر دلالت ہے. کیونکہ کہاں حضور پہ کا کسی بات پر کہاں پہ وہ خاموشی اختیار کوئی کرنا. حدیث دکھاؤ نا کہ انہوں نے نہیں اور کیا، کوئی حدیث دکھاؤ نا. وہ تو عمر، اس کا راوی خود عمر ہے، میں بولتا ہوں، وہ خود عمر اور راوی میں ہے. بولتا ہوں نا، چپ کرو. تم نے کب ثابت کیا کہ اس نے پیغمبر نے منع نہیں کیا؟ سنو، میں بول رہا ہوں نا، سنو میری بات سنو. میں اپنے مسلک کا دفاع کروں گا تو اپنی کتاب سے کروں گا نا، کیونکہ تو تو ہماری دلیل کتاب سے کرو تان گے کر یا رہا ہے. ایسے ہی؟ دلیل سے تو کرے گا ایسے ہی؟ بخاری سے تان کر رہے نا. اوہو میری بات سن، تو بخاری سے تان کر رہے نا، پیش کر رہے نا، تو میں بخاری کا جواب بخاری سے دے رہا ہوں. تو عمر نقل بخاری کر کا دیتا، جواب مجھے اس میں کافی سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور عمر تو بخاری کہہ کا رہا ہے کہ جواب اللہ نے میری تائید کی، بخاری کا پیغمبر جواب کو نہیں مجھے تائید کی بہار ہے. الانوار سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری کا جواب میں بخاری سے دے رہا ہوں، بخاری کا جواب بخاری سے دے رہا ہوں. تو بخاری نہیں، پیش کر رہے ہیں نا، ہمارے مسلک کی بات ہے. اگر تم ادعا ہاں، کرتے ہو کہ پیغمبر نے عمر کو نہیں ڈانٹا ہے، میری یہ شیعہ کتب سے ثابت میری ہوگا. بات چلنے دو. عمر کے اپنے قول سے ثابت نہیں ہوگا، اب بخاری سے ثابت نہیں ہوگا. صبر کر جاؤ نا، اور بھائی اب صبر کر جاؤ، مجھے بولنے دو. بسم بات اللہ. شروع میں طے ہوئی تھی کہ بولنے دینا، بولنے دو مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مواقع پر بالکل جس طرح حضرت علی کے معاملے میں خاموشی فرمائی ہے، خاموش رہے ہیں، اسی طرح حضرت عمر کے معاملے میں بھی خاموش رہے ہیں. تو نبی کی خاموشی جس طرح حضرت علی کے بارے میں وہ مذمت نہیں بنتی، اسی طرح حضرت عمر کے معاملے میں بھی مذمت نہیں بنتی. دوسری بات میں یہ کروں مولوی جی کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں جو قابل عزت و احترام ہستیاں ہیں. ہم حضرت علی کا بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم حضرت عمر و حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم کسی پہ تان نہیں کرتے. سنو، ہم کسی پہ تان نہیں کرتے. جو جواب تم حضرت علی کے لیے دے رہے ہو نا، اب یہاں پہ تو نے روایت کو یعنی غائب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، امیر المومنین سے خطاب نہیں کر رہے. بھائی واقعہ کس وجہ سے نبی علیہ السلام باہر آئے ہیں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام باہر آئے ہیں. اچھا پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یہاں پہ طویل کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو. حضرت علی نے کہا واللہ میں حلف اٹھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں، رات کو سونا ہی نہیں میں نے، رات کو سونا ہی نہیں میں نے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کبھی سو لینا ہے کبھی جاگ لینا ہے، کبھی سو لینا ہے کبھی جاگ لینا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے، ہمیشہ ہی جاگتے رہنا. تو ان کی قسم یہ تھی کہ ہمیشہ ہی جاگتے رہنا ہے. اور میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ مذمت نہیں ہے، لا تحرموا، مذمت نہیں ہے. کیوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ جو پیریڈ ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، یہ تربیت کا پیریڈ ہے. میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے اور ایمانداری سے تعصب اپنے ذہن سے نکالیں، ہیروئزم اپنے ذہن سے نکالیں کہ ہم نے جناب فلاں مولوی کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اس کو سنیں گے تو اسی کی مانیں گے. نہیں، تعصب نکالے. ہم یہ آپ کی بارگاہ میں بالکل واضح اور صاف ستھری بات لے کر آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح یہ لا تحرموا نازلت فی امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی کے معاملے میں مذمت نہیں ہے بلکہ تربیت ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بھی صحابہ کی تربیت ہے، ان کی مذمت نہیں ہے. صحابہ کی تربیت ہے، ان کی مذمت نہیں ہے. اب میں یہ بات کروں کہ کہتے بخاری کی روایت ہے کہ جناب وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے شروع کر کے، تقدموا سے شروع کر کے اینڈ یعنی 5 آیات تک وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ ان کی مذمت ہے. بار بار کہہ رہے ان تحبط اعمالکم کا جواب نہیں دیتے. اب ذرا جواب سننا، یہ جواب سننا ذرا. ان تحبط اعمالکم، پہلے سب سے ذرا اس کی تھوڑی سی ترکیب دیکھ لو، ٹھیک ہے.
अन तहबत अमालुकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौति नबिय्य वला तजहारू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम। ये है क्या? कहते अन तहबत अमालुकुम, ये मफ़ऊल ले अजल ही है और इसका मुज़ाफ महज़ूफ है। मुज़ाफ क्या है? खशियता या कराहता अन तहबत अमालकुम, कि ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे अमाल हबत हो गए। ऐसा नहीं है कि अमाल फौरन हबत हो गए। क्यों? अब मैं इसके लिए तुम्हारे सामने हवाला पेश करता हूं, सूरह मुबारका अल बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने मोमिनीन को तरबियत दी, कहा राइना नहीं कहना। ये अंसार की लुगत थी ना, अंसार की लुगत थी। राइना, या रसूलुल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, हमारी बात की तरफ तवज्जो इनायत फरमाएं। तो यहूदी, क्योंकि युहर्रिफून अल कलिम, यहूदियों का ये शेवा था कि वो हुरूफ अल्फाज को मुहर्रफ करके गलत माना के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो वो राइना को रऊनत के माना में इस्तेमाल करते नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ। तो खुदा तबारक व तआला ने मोमिनीन की तरबियत फरमाई। ये वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम यहाँ इस आयत के अंदर भी है। ये मतलब नहीं है कि सारे अंसार को अल्लाह ने काफिर कह दिया है, बल्कि अंसार को नबी अलैहिस्सलाम का अदब सिखाया है कि ए मदीने वालों, अल्लाह के नबी का अदब करना है तो इस तरह करो कि वो लफ्ज जिससे वो मुनाफिक और वो यहूदी फायदा उठाते हैं, गलत माना लेते हैं, वो लफ्ज भी तुमने नहीं बोलना। ये तरबियत है। और वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम मुजम्मत नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे गौर करना जरा, नाजरीन सारे गौर करिएगा जरा। राइना का लफ्ज जो मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तेमाल करते, वो गुस्ताखी की नीयत से नहीं करते थे। हाँ, वो गुस्ताखी की नीयत से नहीं करते थे, बल्कि वो तो हुजूर की बारगाह के अपने ख्याल में जो आदाब हो सकते थे वो अदब मलहूज खातिर रखते थे। लेकिन अल्लाह ने क्यों मना कर दिया? आए हाय हाय, अल्लाह ने इसलिए मना कर दिया कि वो यहूदी फायदा उठा रहे हैं, यहूदी फायदा उठा रहे हैं, उनसे मुशाबत ना हो, उनसे मुशाबत ना हो, उनसे मुशाबत ना हो। इसी तरह ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्य वला तजरू, ये भी अल्लाह की तरफ से सहाबा की तरबियत है, सहाबा की तरबियत है, सहाबा की तरबियत अल्लाह फरमा रहा है और डरा रहा है अल्लाह, क्या मेरे सहाबा, ए मेरे नबी के सहाबा, मेरी इस हुक्म पर अमल कर लो, तुम्हारा ईमान सलामत रह जाएगा। अगर इस पर अमल ना करोगे तो फिर तुम्हारा अमल जाये हो सकता है, अमल तुम्हारा जाये हो सकता है। ये अल्लाह डरा रहा है, हम भी कह रहे हैं डरा रहा है, हम भी कह रहे हैं डरा रहा है। और सुन मेरी बात, हम भी कह रहे हैं डरा रहा है भाई। अल्लाह डरा रहा है, लेकिन डराने का ये मतलब नहीं है कि जिसको डरा रहा है वो काफिर हो गया है। अल्लाह डरा रहा है, काफिर नहीं हो जाता। अब अमल हब्त हो जाता है। सुनो, अमल हब्त हो जाने का खौफ दिलाया जा रहा है, खबर नहीं दी जा रही। इतना भी पता नहीं है, इतना भी पता नहीं है। अन तहबता अमालुकुम, इसमें मुजाफ महजूफ है, खशियत अन तहबता। और भाई अगर इसी तरह करते रहोगे तो खौफ है कि तुम्हारे अमल हब्त हो जाएंगे। हब्त हुए नहीं। अब मैं मिसाल देता हूं, दूसरी कुरान की आयत देखो, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, सूरह मुबारका अन्निसा। अल्लाह ने अहकाम बयान किए और फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है, अन तदिल्लू, क्या कहोगे? हो गए गुमराह, हो गए गुमराह? और गुमराह नहीं हुए, परेशान ना हो मौलवी साहब, गुमराह नहीं हुए। अल्लाह कहते हैं हम बयान करते हैं ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, तुम गुमराह ना हो जाओ, इसलिए हम बयान करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह सहाबा की तरबियत की, आवाज ऊंची ना करना। क्यों? अगर करते रहे क्यों? अगर करते रहे तो तुम्हारे अमल जाए हो सकते हैं, हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए भाई, 10 मिनट हो गए, लेकिन ये 10 मिनट हो गए, अभी 10 मिनट मुकम्मल नहीं हुए, हो गए भाई। बात करना कर लो, लेकिन 10 मिनट हो गए भाई, करना बात ले लो। ठीक है, अगर इजाजत है तो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, कोई बात। इजाजत, सवाल का जवाब दे दो ना। उनके अमाल क्यों हब्त नहीं हुआ? जब कुरान कह रहा है कि ये करोगे तो तुम्हारे अमल हब्त हो जाएंगे, तो क्यों हब्त नहीं हुआ? और भाई ग्रामर देखो तुम,
گرامر میں گرامر ہی یہی ہے کہ اعمال بلند آواز بلند کرو گے اعمال اب ہو جائیں گے. گرامر یہی ہے نا. اور جٹکی بولنی نہ بول مولوی صاحب عربی ہو تو پھر عربی کی زبان ہو, عربی گرامر کا اعتبار ہوگا نا. کیا باتیں کرتے ہو یار, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. اللہ نے نہیں دھوکہ دے رہا ہوں. اوکے 11 منٹ ہو گئے بس. میری بات سنو, اب 11 منٹ ہو گئے نا. اب تمہارا ٹائم ختم ہوگا, خود ہی اجازت بھی دیا, بات کرنے دو نا یار, بات کرو کرنے دو. اللہ کہتا ہے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور تم گمراہ ہو چکے ہو. جی انت دلو فرق نہیں کرتا اس سے. اب آئی ہے تیری گردن پہ, اب آئی ہے چھری تیری گردن پہ. اب اگلی بات سنو, جب اللہ نے یہ تحدید فرمائی ہے نا, اللہ نے تحدید فرمائی ہے, تو پھر ہوا کیا ہے, انہوں نے آوازیں پست بھی کی ہیں. اور بخاری کی تو روایت پیش کرتا ہے نا کہ شروع سے لے کر آخر وہ جو 5 آیتیں ہیں وہ انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں, پھر انہی کے حق میں مان لو نا. ان الذین ینادونک جو آیت ہے جو اپنے ان ہاں صبر کرو نا, میں سناتا ہوں. یہی لوگ ہیں کہ جب اللہ نے تحدید فرمائی, ان کو ڈرایا, تو یہ اللہ کا حکم مان گئے. حضرت عبداللہ بات کرنے دو. اب یہ روایت سن لو. اب 12 منٹ ہو گئے نا بھائی, مجھے میری باری ہے 12 منٹ ہے میری باری ہے یار. خود کا ہے بولو چلو بولو, بولتے جاؤ تو بولتے جاؤ. ہاں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بازار نے روایت کیا اور میرے سامنے شیعہ حدیث لے کے آؤ. نہیں شیعہ حدیث لے کے آؤ. کیوں؟ وجہ کیونکہ آپ کے حدیث ہمارے پاس جھوٹے ہیں. حدیث جھوٹا ہے. کیا ہے؟ حدیث جھوٹا ہے. حدیث ہے. آپ کے حدیث جھوٹے ہیں. شیعہ حدیث آپ کا حدیث جھوٹا ہے. تو شیعہ تو ہمارے لیے حق ہے, ہمارے لیے حق ہے. ہمارے لیے جھوٹ کیوں بولوں؟ ہمارے لیے میں اپنے مسلک کا مناظرے کے لیے آیا نا, مناظرے کے لیے آیا, دلیل خاصم پہ مقبول دلیل لے کے آؤ نا. میں بتاتا ہوں. اب میری باری. اب چپ کر. اب میری باری. 12:30 منٹ. میری روایت تو سن لے یار. نہیں وہ یہ شیعہ حدیث تو پڑھ نہیں رہا نا. شیعہ حدیث تو پڑھ نہیں رہا, اس کو کیوں پڑھنا سننا. دیکھو میرے محترم ناظرین, اور میری باری ہے پلیز. ہاں ٹھیک ہے, شروع. انہوں نے ان کے اپنے کتاب میں انہوں نے عمر کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عمر مشیر تھا, عمر ایسے بلا وجہ مشورے دیتا تھا. روایت والی بات کا گرامر کا جواب دینا ہے تم نے. میرے آنکھوں پر, میرے سر آنکھوں پر سن لو کہ انہوں نے عمر کے مشیر ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے وہ روایات پڑھی ہیں کہ جس میں عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کے عورتیں غنڈوں سے باتیں کرتی ہیں اور آپ ان کا حجاب نہیں کراتے. اللہ تعالیٰ نے عمر کی تائید میں آیا نازل کیا, اور پیغمبر کو پروانی یہ ہے کہ نبی نے عمر پر کوئی نکیر کی ہو, بتاؤ. اجازت دو نا مجھے بات کرنے کی, میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں, اسی لیے میں مقدمہ باندھ رہا تھا کہ وہی عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کیا. اور بھائی وہ آپ اس روایت کا راوی خود عمر ہے. ہم عمر سے توقع نہیں کرتے کہ وہ یہ روایت کرے کہ پیغمبر نے مجھے میری تکفیر کر دیا, یا بخاری کہہ دے کہ بھائی ایسی روایت نقل کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر کو اسی وقت لعنت کی تھی. یہ تو نقل ہی کرے گا نا, لیکن وہ ہمارے لیے واضح ہے کہ آپ لوگوں نے جو بات نقل کیا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عمر پیغمبر سے زیادہ غیرت مند ہے, زیادہ عاقل ہے. اللہ عمر کی تائید کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتا. اور عمر جو ہے پیغمبر کو منع کرتا ہے نماز پڑھانے سے, اور پیغمبر نماز پڑھنے اللہ پیغمبر کو ڈانٹتا ہے اور عمر کی تائید کرتا ہے. تو دیکھیں, آپ کہتے ہیں ہم آپ کی کتابوں سے ہم دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو لعنت کیا ہو یا منع کیا اس مسئلے پر. وہ اگر ان مسائل کا راوی خود عمر ہے, بات واضح ہے کہ یہ باطل ہے. یہ سب باتیں تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے جو آپ کی کتاب سے دکھایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹھانے سے منع کیا تھا, میں نے وہ آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا تھا, کوئی انکار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ہماری کتابوں میں یہ مواقعات موجود ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی مذمت کیا, اور وہ کتاب کافی میں ہے, کتاب تہذیب میں ہے, لیکن ہمیں وہ آپ پر میں اپنی کتابوں کو حجت کے طور پہ نہیں لاتا. تو ٹھیک ہے نا, تو آپ جو صفائی پیش کر رہے ہیں اپنی کتاب سے کہ عمر کو پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس واقعے کا راوی خود عمر بن الخطاب ہے. وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی کہ پیغمبر نے پھر مجھے ڈانٹ کے وہاں سے نکالا تھا. یہی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بدماشوں سے باتیں کرتی تو اس کو پرواہ نہیں تھا, اور میں نے کہا حجاب کرا دو, پھر اللہ نے کہا کہ حجاب کرا دو.
یہی کافی ہے, چلو یہی کافی ہے ہمارے لیے. کوئی اور کہ راوی لاؤ جو کہے کہ نبی نے تحدید کی ہو. یہی کافی ہمارے لیے کہ عمر کے نزدیک, علاوہ کوئی دوسرا راوی لے کے آؤ. مجھے بات پلیز مجھے بات کرنے کوئی دو, راوی لے آؤ. مجھے بات کرنے دو کہ آپ کی کتابوں میں جو ایک ہی آپ بات عمر کو کے بار بار پیٹے جا رہے ہو. جو آپ عمر کو مشیر بنا رہے ہیں وہ مشیر نہیں ہے, وہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز بات کرنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے, اور یہ بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے, صرف اتنا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں منع نہیں کیا. بھائی واضح ہے, واضح ہے. تم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا. کسی کتاب سے دکھاؤ کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا, اس کو نکیر نہیں کیا تھا. اچھا, الحمدللہ رب العالمین, تم خود مان گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, یہ مذمت نہیں ہے. ہمیں دلیل, اور بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ تحریم میں, یا ایھا النبی لما تحرموا طیبات ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. بالکل وہی انداز ہے, یہ بالکل مذمت ہے ہی نہیں جب تم خود قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کی مذمت نہیں کیا. اور پھر انہوں نے جو قسم کہا تھا, اسی جس حدیث کو آپ نے نقل کیا تفسیر قمی سے, انہوں نے قسم کہا تھا کہ میں نہیں سوؤں گا, میں عبادت کروں گا. اسی کے ذیل میں یہ بھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کیا کریں, کفارہ دے دیں, اس قسم کا کفارہ دے دیں. قسم اگر باطل ہو تو منعقد ہی نہیں ہوتا, قسم اگر حرام ہو منعقد ہی نہیں ہوتا, اس کا کفارہ ہی نہیں ہوتا حرام قسم کا. ٹھیک ہے نا, تو یہ قسم صحیح تھا جب اسی کے ذیل میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کا کفارہ دے, پر اس کا پیغمبر نے خود تائید کی اس کی قسم, نبی امیر المومنین علیہ السلام کی قسم صحیح ہے. تو الحمدللہ آپ خود ہی نہیں کہتے کہ, خود کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے مذمت کے لیے نہیں ہے, تو بات ہی ختم ہے, اس کو چڑھا ہی کیوں آپ نے. اچھا, پھر آتے ہیں اس بات کی طرف تحبط اعمالکم کے تجزیہ و ترکیب. میرے محترم ناظرین دیکھیں, میں کبار علماء عربیت کے کتب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان تحبط اعمالکم کا کیا مطلب ہے. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اس طرح ہے, یبین اللہ لکم ان تذلوا, یعنی ان لا تذلوا. اللہ آپ کے لیے بیان کرتا, آپ کو دکھاتا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, بالکل یہ انہوں نے صحیح کہا, لیکن اس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ملاحظہ فرمائے تفسیر سورۃ حجرات, ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم, صدا بلند نہ کرو, لا تجهروا بالقول ان تحبط اعمالکم, یہ ان لا تحبط اعمال, تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. آواز بلند نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ہماری بات کی تائید کے لیے یہ کتاب معانی القرآن و اعراب للزجاج, زجاج بہت بڑا نحوی ہے, بہت بڑا ادبیت عربیت کے اور ادب کے اساتین میں سے ہے. جزء خامس چاپ عالم الکتب, کتاب 1988 میں چھپی ہے. یہ ایک تفسیر سورہ حجرات ہے. ان تحبط اعمالکم کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم کا کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں معناہ لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم, والمعنى لئلا تحبط اعمالکم, یہ کام نہ کرو کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے, یعنی نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ؟ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبط نہیں, جواب دینا, اعمال آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط, بالکل ٹھیک ہے, تربیت ہو رہی ہے, حبط نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, لذا جو شخص یہ بجا لاتا ہے اس کا اعمال, ہاں تربیت ہو رہی, جس کے وہ بے تربیت تھا نا, ہم یہ کہہ رہے کہ بے تربیت عزت نہیں آتا تھا پیغمبر, وہ جو پیغمبر کی عزت نہیں کرتا وہ کافر ہوتا ہے. سن لو تربیت کر رہا ہے, تربیت ہی نہیں ہے. ہاں تربیت, ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبی کی عزت کرنا ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. خود کوئی نہیں کچھ جانتا تھا, بھائی چپ کر, چپ کر, چپ کر. ہاں ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو تربیت نہیں تھی, بھائی بے تربیت تھے نا. فالمعنى بلغ اس طرح ہے, فالتقطه آل فرعون ليكون عدو لهم عدوا. پہلے تربیت یافتہ ہوں تو پھر نبی رسول آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے بے عزتی کی پیغمبر کی, نبی ہے کہ لوگوں کو تربیت دیں. بھائی آپ بس الحمدللہ, کیا اور مجھے بات کرنے دو گے نا بھائی, پھر اپنے بارے میں تم سوال کر لینا. بولو. پھر یہ مان گئے ہیں کہ بھائی ان کی تربیت نہیں تھی. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں کس بات کی تربیت نہیں ہے کہ نبی کی عزت اور احترام کرنا, یہ ان کو نہیں تھی, بے تربیت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مزید دیکھو, یہ کتاب اعراب القرآن ہے نحاس کی, احمد ابن محمد ابن اسماعیل نحاس, متوفى 338. یہ بھی لا ترفعوا اصواتکم, اس کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم
فی موضع النصب ای لئلا تحبط اعمالکم، تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. دیکھیں خوب غور کریں قرآن کیا فرما رہا ہے. آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں. تو جو آواز بلند کرتا ہے نا اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، معنی یہی بنتا ہے. تو ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، ان کے اعمال حبط ہو گئے. یہ کہتا ہے کہ قرآن تربیت دے رہا ہے، بالکل تربیت دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے. اس طرح نہ کریں آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور انہوں نے جو کیا ان کے اعمال حبط ہو گئے. وانتم لا تشعرون، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہونا پھر بھی آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ بھائی کہ ابھی یہ ان کا ادعا کرنا کہ ابھی تک ان کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں بعض باتیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں یہ 5 آیت اکٹھے نازل ہوئے ہیں میرے بھائی. یہ بھائی صاحب چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر کے بارگاہ میں، اللہ نے ان کے دلوں سے تقوی ایمان کا امتحان لیا. وہ مومن ہے، لهم مغفرة واجر، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ اسی وقت نازل ہوا جب انہوں نے آواز بلند کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت لوگ تھے جو با تربیت تھے. اللہ نے بتا دیا کہ 2 کیٹیگوری ہیں. ایک کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے اعمال حبط ہیں شیخین. اور ایک وہ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں اسی وقت، ہائے 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 اسی وقت. تو دیکھیں جب یہ بدتمیزی ان سے صادر ہوئی ہے، بے تربیتی ان سے صادر ہوئی ہے، تو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو آواز دھیمی، وہ مومن ہیں، ان کی بڑی مقام بڑی عزت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر کس کیٹیگوری سے ہیں؟ اس کیٹیگوری سے ہیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے اور ان کے لیے حبط اعمال ہے. یہ اس بات سے بالکل نہیں بچ سکتا یہ شخص کہ بالکل قرآن تربیت دے رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت نہیں تھی. ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم، یہ بات یہی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر ان کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ پیغمبر کی عزت کرنی ہوتی ہے. ان کے بارگاہ میں چیخنا نہیں ہوتا. اور یہ بے عزتی حبط عمل کا سبب، بے تربیتی بلند آواز کرنا، یہ کیا ہے؟ حبط عمل کا سبب ہے. اور حبط عمل جہنم میں خلود کا سبب ہے. اب ان حضرت یہ سوال یہ ہے، دیکھیں میرا سوال یہ ہے، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بھی مانتے ہیں. تو اب ابو بکر عمر کے اعمال کیوں حبط نہ ہوئے؟ یہ سبب ہمیں سمجھا دیجئے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. کہتے ہیں قرآن تربیت کر، وہ ہم بھی کہتے ہیں قرآن تربیت کر رہا ہے. آپ نے جس آیت کی تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے، اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو کہ تم راعنا بل قولوا انظرنا، تم رائنا نہ کہو انظرنا کہو. یہ اس کی نہ اعراب کے لحاظ سے نہ کسی اور لحاظ سے. یہ صحابہ جو کہتے تھے رائنا ہمیں مہلت دے دو، ان کو کہنا چاہیے رائنا نہ کہہ دو، کیونکہ یہودی اس کا غلط مفہوم اٹھاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہودی بعض میں جا کے کہتے ہیں رائنا وہ اسے اپنے زبان سریانی زبان میں غلط معنی لیتے ہیں. انظرنا کہہ دو تاکہ وہ غلط فائدہ نہ اٹھا سکے. یا اب قیاس کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی تشابہ ہے ہی نہیں. یہ صحابہ کو یہ بات پتہ نہیں تھا کہ ان کو رائنا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہاں پر ان کو پتہ تھا، ابو بکر عمر کو پتہ تھا. کیا چیز؟ کہ آواز بلند کرنا کسی شخص، بڑے شخص کے بارگاہ میں وہ بے ادبی ہے. یہ پتہ تھا ان کا. دلیل اس کا کیا ہے؟ لا تر ان الذين يغضون اصواتهم، اللہ نے مدح کی، اسی وقت مدح کیا وہ لوگ جو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی تائید کی ہے. اچھا، اور پھر یہ کہنے، یہ بدیہی بات ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند نہیں کی، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہ آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیت ہے، ان کا احترام واجب ہے. یہ ابو بکر عمر کو نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کی، بے احترامی کی. بے احترامی کرنا سبب حبط عمل ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک. بہرحال الحمدللہ رب العالمین، ہم نے ان سے کہا تھا، بخوبی کہا تھا کہ بھائی تم اس کا جواب دے دو کہ ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، کوئی اسے ادھر ادھر چلا دیا کہ بھائی یہ تو نبی پیغمبر اللہ تربیت دے رہے تھے. ہم بھی کہہ رہے ہیں تربیت دے رہے تھے، تربیت ہی نہیں تھی. اور اللہ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے نا اس کا عمل حبط ہو جاتے ہیں. اس کا عمل حبط ہو گیا، ختم بات. عمل حبط ہو گئے، سارے لوازم جو اس پہ مترتب ہیں ابو بکر عمر کے لیے ثابت ہے. بھائی صاحب آخر میں 5 منٹ بات کرو، 5 منٹ بات کرو. میں تک گیا ہوں، آپ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں، بڑے عرصے سے منتظر ہیں. آپ 5 منٹ آپ کو میں ٹائم دے دیتا ہوں. 5 منٹ نہیں، بات میری کمپلیٹ. میں نے آپ کو 10 منٹ دیا تھا، 12 منٹ آپ نے لے لیا، سوال کا جواب ہم نہیں دے سکے. جی
سنو اب سوال کا جواب سنو نا، سوال کا جواب نہیں دے سکے. ایک تو انہوں نے یہ سوال یہ آپ سے کہ ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں، یہ جواب دے دو. بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں. پہلے نمبر پہ یہ سن لو کہ آواز بلند، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا اگر یہ نیت استخفاف سے ہو، اگر توہین کے نیت سے ہو تو تب یہ بنے گا کفر، اور اگر دیگر مسالے کے لیے ہو. اب میں تمہیں سادہ مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج فرمایا، عمرہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلبیہ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ارد گرد تلبیہ کہتے ہیں. اب دوسرے لوگوں کی، کئی لوگوں کی آوازیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں، حضور کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں. اب کیا ان کی آوازیں رسول اللہ سے بلند ہوئی ہیں تو وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، آواز اگرچہ بلند ہے لیکن نیت استخفاف اور توہین نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے مکبر کھڑا کرتے ہیں، آپ کی نہیں جا رہی، اس کی آواز حضور سے زیادہ اونچی، اب کیا کہو گے؟ کافر ہو گئے؟ کافر نہیں ہوئے. اسی طرح ابو بکر و عمر وہ حضور سے تو بات کر بھی نہیں رہے تھے، رسول اللہ سے مکالمہ ہی نہیں، مکالمہ ان کا آپس کا ہے، آواز ان کی ایک دوسرے پہ بلند ہوئی ہے. ابو بکر کی عمر پر بلند ہوئی ہے اور ابو بکر کی عمر پر بلند ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں رائنا والی آیت کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں رائنا والی آیت کا کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس کا بھی تعلق ادب رسالت سے ہے اور اس کا تعلق بھی ادب رسالت سے ہے. ڈنڈی نہیں مارنی، ادب رسالت سے دونوں کا تعلق ہے، دونوں میں ادب سکھایا جا رہا ہے. کہ وہاں پر مشابہت بنتی ہے یہود سے، تو یہود اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، منع فرما دیا اللہ نے، یہاں پر بھی ادب سکھایا. پھر کہتا ہے جی بے تربیتیں تھے. او بھائی بات سن، لقد من اللہ علی المومنین، کون بندہ ہے جو پیدائشی طور پہ قرآن لے کے پیدا ہوا ہے؟ کون ہے جو سنت لے کے پیدا ہوا ہے؟ ہر بندے کو سکھانے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت علی وہ بھی قرآن لے کر پیدا ہوئے تھے، ان کی بھی تربیت حضور نے کی ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی بھی تربیت حضور نے کی ہے. ابو بکر عمر کی تربیت بھی حضور کر رہے ہیں، حضور تربیت کر رہے ہیں. تو اب کہتا کہ بتاؤ مجھے کہ کیوں عمل حبط نہیں ہوئے، کیوں عمل حبط نہیں ہوئے؟ اور بھائی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اسکول میں ایک بچہ جا رہا ہے، وہ یوں سمجھو باغیچے سے ایک پھول توڑ لیتا ہے، باغیچے سے پھول توڑ لیتا ہے، اور ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آئندہ اگر تم نے پھول توڑا یا وہ کیا ہو گیا بھائی؟ فیوز اڑ گئی آپ کی؟ وہ مولوی ان کا فیوز اڑ گیا ہے بھائی، فیوز ہی نہیں ہے اس بندے کا. مولوی سلمان چلے میں ان کے باتوں کا جواب دیتا ہوں بھائی جب تک یہ آتے ہیں. 4 منٹ ان کے لگ گئے. استخفاف کہتے ہیں یہ استخفاف کی شرط کے ساتھ اگر کوئی بنیت استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے سامنے آواز بلند کریں تو تبھی اس کی عمل حبط ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، اور انہوں نے تلبیہ کی مثال دی ہے. دیکھ اگر ہم تو حج پہ ابھی اگر جائیں بھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی آواز پہ ہمیں حق نہیں ہے، ان کی آواز پہ وہ آواز بلند کریں، آواز پہ بالکل آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے. تو آپ نے جو مثال دی وہ بالکل باطل مثال دی ہے. کم حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ اجازت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تکبیر کہہ رہے ہیں، تلبیہ کہہ رہے ہیں، ہم ان سے بلند آواز میں بلند تر آواز میں چیخیں. بالکل یہ اسی شخص کا نام ہے کا کام ہے جو اس کا ایمان ہی نہیں، یہ دین ہی نہیں ہے. اوکے، ہم بالکل اس عمل کی تائید نہیں کر سکتے. بالکل اگر ہم ہوتے نا سنہ
10 ہجری میں حجت الوداع میں ہمارا کام یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں دھیمی آواز میں، ان کی آواز سے بلند تر نہیں. اوکے، اگر کوئی بلند تر آواز میں کہہ دے بالکل اس کے ملحق ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں مکبر، جو تکبیر کہتا ہے نماز میں. او بھائی اس کو تو اجازت ہے نا، اس کو تو اجازت ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو تکبیر کہ، یا کوئی مؤذن اذان، اس کو تو وہ حکم ہے کہ تو اذان دے دے. ابو بکر عمر کو یہاں پہ حکم دیا تھا پیغمبر نے کہ تم دونوں نے آپس میں لڑائی کرنا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے. قرآن کا حکم کیا ہے میرے بھائی؟ تم ابو بکر عمر کے محبت میں قرآن کو بھول گئے. قرآن مجید فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ختم بات، بلند نہیں کرنا، چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. ولا تجہروا لہ بالقول، اور جب ان سے بات کرتے ہیں تو زور سے بات نہیں کرنا. یہ 2 حکم ہیں یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتے اور ان سے بھی زور سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتے ہیں کہ ان کی ادب نہیں تھی، تو آپ کہتے ہیں پیدائشی تو کوئی مسلمان نہیں ہے، پیدائشی تو کسی کو ادب نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سند 9 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے دن ہے. پیغمبر نے بہت سارے معجزات دکھائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کرامات دکھائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیات پڑھے، ان کا اخلاق حسنہ ہے. جو مومن ہے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، جو منافق ہے وہ اس کے دل میں شک ہے نا. اچھا، جو جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے اور ان کے سامنے آواز بلند کرنا. یہ دیکھیں 2 باتیں یہاں پر ہیں کہ کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند کریں نا، یہ بے احترامی ہے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اور آپ نے جو مثال دی ہے کہ بچہ پھول توڑتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے اگلی دفعہ اگر کرو گے تو میں تجھے ایسا کروں گا. وہ بچے کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پھول توڑنا منع ہے. اگر بچے کو پہلے سے پتہ ہو کہ پھول توڑنا منع ہے تو اسی وقت ٹیچر اس کو سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ابو بکر عمر کو پہلے سے پتہ تھا کہ آواز بلند کرنا بے ادبی، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے. دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں، دیکھیں پنجاب کے گاؤں میں، سندھ کے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ کسی سائیں کے پاس جاتے ہیں نا، کسی بڑے چودھری کے پاس جاتے ہیں، آواز بلند نہیں کرتے. حالانکہ انہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کچھ نہیں پڑھا، کوئی اسکول نہیں گئے، کسی نے سورہ حجرات ان کو پڑھ کے کچھ نہیں سن. ان کو پتہ ہے یہ قدرتی طور پر. آپ امریکہ جائیں یہی ہے، امریکہ آ جائے نا، ادھر کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، ادھر شور نہیں مچاتے، آرام دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں. چائنا میں جائیں یہی ہے، ہندوستان میں جائیں یہی ہے. آپ افریقہ میں جائیں، وہ بزرگوں کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو آواز دھیمی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر کہ بزرگ کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا، چیخنا، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک باطل چیز ہے، یہ ایک بے احترامی ہے. یہ ابو بکر عمر کو پتہ تھا اس کا. اب نہ کہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا بخوبی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے، یہ بھی ابو بکر عمر کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ مسلمان تھے تو پتہ ہونا چاہیے، اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کی ہے. تو بے حرمتی کی ہے پیغمبر کی ان دونوں نے. ٹھیک ہے نا؟ بے حرمتی کی ہے. اس کا مثال اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ابھی شراب جو ہے، شراب لوگ پیتے ہیں، پیغمبر نے شراب منع نہیں کیا، لوگ پیتے جاتے ہیں. ابھی وہ اگر ابھی کوئی پیتا ہے تو اس کو چھٹی ہے بھائی، بعد میں آیت آ جاتی ہے حرام، پھر وہ حرام ہو جائے. یہ اس کی مثال اس طرح نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو واضح طور پر اس وقت وہاں پہ تھے جو وہ لوگ مومنین جو مخلص تھے، وہ آواز دھیمی رکھتے تھے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آواز بلند کرنے پر عمل حبط ہو جاتے ہیں، اور شیخین نے آواز بلند کی، ان کا عمل حبط ہو گئے. اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے، ارتداد کی دلیل ہے، خلود فی النار کی دلیل ہے. یہ شیخ صاحب اس سے بچ نہیں سکتے. اب الحمدللہ ان کی کال کٹ گئی ہے، تو کسی اور کے پاس چلتے ہیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف